السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مائی ڈیئر برادرز اینڈ سسٹرز, دا نیو ایئر از جسٹ راؤنڈ دا کارنر اور اس کے لیے بہت ساری لوگوں نے الحمدللہ خوشی خبر یہ ہے کہ اپنی جو فیسٹیوٹیز ہیں اس سال ان کو کینسل کیا ہے. وائی؟ بیکاز آف دا سچویشن ان غزہ. اس کے بارے میں آج بات کریں گے. اور دوسری بہت اہم بات, ٹرائلز, ٹریبولیشنز, ٹیسٹس, یہ ہماری زندگی کا ایک مستقل حصہ ہیں. آخر یہ کیوں آتے ہیں, ان کی پیچھے وجہ کیا ہوتی ہے, کیا یہ ہمارے اوپر ایک آزمائش ہوتی ہے یا کیا یہ اللہ رب العزت کی طرف سے کوئی عذاب ہوتا ہے. آل دس اینڈ مچ مور ان ٹوڈیز ایپیسوڈ آف MWA. کیو دی انٹرو. بسم اللہ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. My dear brothers and sisters, and welcome to another episode of MWA. That's Maulvi with an attitude with me Raja Ziaul Haq. اور آج جی ہمارے جو گیسٹ ہیں ان کا تعارف سے ہم آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے میرے رائٹ سائڈ پہ علی ای ولاگز, مشہور زمانہ ایز آلویز میرے ساتھ موجود ہیں. اور آج الحمدللہ وائی سی کی مرچ کو بھی راک کر رہے ہیں. مولوی ود این ایٹیٹیوڈ. علی بھائی کیسے ہیں؟ الحمدللہ. ضیاء بھائی کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک؟ اللہ کا شکر الحمدللہ. آپ سنائیں سب خیریت ٹھیک ٹھاک؟ الحمدللہ. آپ کے ولاگس کی پروگرس تو میں ہر سال نہیں ہر شو میں پوچھتا ہوں آپ سے, تو بلکہ اب نئے سال میں پوچھوں لگتا ہے آپ نے سبسکرائب کر کے نا نوٹیفیکیشن نہیں آن کیے. نوٹیفیکیشن آن آپ کو پوچھنا پڑتا ہے. ہاں پوچھنا پڑتا ہے. تو میں خیال ہے پھر وہ لائک سبسکرائب اور بیل آئیکن بھی کلک کر دو. آئی تھنک بیل آئیکن کلک نہیں ہوا ہوا. یس یس پرابلی دیٹ. تو کرنا پڑے گا. تو ابھی کیا لیٹسٹ کیا چل رہا ہے؟ ونڈز آف چینج آ رہا ہے؟ جی جی بالکل. یہ آ گیا ہے, آ رہے ہیں اس کے ولاگز آ رہے ہیں. ٹھیک ہے. دیر آر مینی ایکچولی. کتنے تقریباً آپ؟ آئی ایم اسٹل ایکسپیکٹنگ 6 to 7 more. واو, 6 to 7. واو, دیٹس امیزنگ. تو چلیں الحمدللہ لاٹس آف گڈ کانٹینٹ کمنگ. تو جن لوگوں کو آئیڈیا نہیں ہے, ماشاءاللہ علی بھائی جو ہیں وہ ہمارے یوتھ کلب کے بڑے پرانے ممبر ہیں اور الحمدللہ ایک بڑے اچھے بلاگر بھی ہیں. اور الحمدللہ ہمارا جو اکثر جو ہمارے ایونٹس ایکٹیویٹیز میں جو بیہائنڈ دا سینز ایکٹیویٹی ہوتی ہے, واٹ ایکچولی گوز آن, وہ بڑا آپ کو ان کٹ ان سینسرڈ جو ہے وہ ان کے بلاگس میں مل جاتا ہے, وچ از اے گریٹ ٹریٹ فار آل آف اس ٹو واچ, اینڈ اٹس ویری گڈ کانٹینٹ ایز ویل, حلال کانٹینٹ جس کو ہم کہہ سکتے ہیں. ان کے ساتھ ہی ہمارے جرمن کورسپونڈنٹ موجود ہیں جن کو ہم عمر تارڑ یا عمر ٹی پیار سے کہتے ہیں. تو گوٹن ٹاگ کے ساتھ میں ان کو ویلکم کرتا ہوں. عمر بھائی ویلکم. جزاک اللہ خیر. گوٹن ٹاگ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ؟ میں نے کہا کوئی چیز مس نہ ہو جائے. تو آپ کیسے ہیں؟ خیریت سے؟ اللہ کا شکر الحمدللہ. الحمدللہ. چلیں جی, آج بھی آپ سے بات کریں گے کچھ بوائے کاٹ کے بارے میں بھی. آج ہم انشاءاللہ کچھ ٹاپکس ہیں, آپ ماشاءاللہ اس پہ بڑی ایک گہری نگاہ رکھتے ہیں, تو آپ سے بات کریں گے. اس کے علاوہ ہمارے ساتھ موجود ہیں MA, ناٹ محمد علی بٹ ملک عاشر بھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں. ملک عاشر بھائی کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ. ضیاء بھائی آپ کیسے ہیں؟ گڈ ٹو سی یو آفٹر ویری لانگ ٹائم. ہمارے پوڈ کاسٹ کی زینت بنے آپ ماشاءاللہ. تو آپ سے بھی انشاءاللہ آج ہماری گفتگو شنید جاری رہے گی. گائز آج میں اسٹریٹ اوے نا بریک دی آئی سیگمنٹ ہم نے کافی عرصے سے نہیں کیا, تو اس سے ہم اسٹارٹ کریں گے. تو لیٹس گو ٹو دی فرسٹ سیگمنٹ. آج جی بریک دی آئی سیگمنٹ میں ایک شعر آپ کی خدمت میں پیش کروں گا. اور یہ شعر اس لیے پیش کروں گا کیونکہ کل میں ایک شاپ پہ گیا ہوا تھا, وہاں پہ آئی واز بائنگ اے کی چین ایکچولی. تو وہ کی چین مجھے بڑا اٹریکٹ کیا اور میں وہ شعر اس پہ لکھا ہوا تھا. تو وہ شعر فیک ہی ہے بٹ اچھا ہوتا ہے کبھی کبھار فیک شعر بھی پڑھ لینا چاہیے. تو عرض کیا ہے کہ بات احتیاط کی ہوتی ہے غالب. عرض کیا ہے بات احتیاط کی ہوتی ہے غالب, کوئی ایم ای شاپر ڈبل نہیں کرواتا. بڑی گہری بات ہے, بہت گہری بات. عرض یہ بات احتیاط کی ہوتی ہے غالب, کوئی ایم ای شاپر ڈبل نہیں کرواتا. سمجھائیے, تو بڑی بات ہے. تو یہ اکثر لوگ جو ہے نا وہ علامہ اقبال پہ اور غالب پہ اور حالی پہ شعر ایٹریبیوٹ کر دیتے ہیں. تو یہ بڑا یہ پرنسپلز آف لائف ہیں ضیاء بھائی, ہے نا, یہ تو سنہرے حروف میں لکھی جانے والی باتیں. اچھا یہ کچن ہے بھی ٹرک آرٹ والا, اور یہ ہے بھی ملٹی ڈائمینشنل قسم کے اس کے مطلب نکلتے ہیں. صحیح بات ہے. تو بیسکلی اٹس اباؤٹ ٹیکنگ پریکاشن اینڈ بینگ کیئرفل اینڈ سو آن. زبردست بات ہے. تو گائز سب سے پہلے آج ہم لوگ چونکہ نیو ایئرس کی بات ہو رہی ہے اور اٹس جسٹ راؤنڈ دا کارنر لٹرلی, اس وقت کچھ گڈ نیوز سے ہم بات کا آغاز کرتے ہیں کیونکہ پچھلے کئی ہفتوں سے نا بہت بیڈ نیوز چل رہی ہے. گڈ نیوز اور ہمارے ضمیر جاگنے کی کچھ خبریں ہیں ہمارے پاس. سب سے پہلی بات یہ کہ شارجہ نے اس سال نیو ایئر کے جو فیسٹیوٹیز ہیں ان کو بین کیا ہے. فائر ورکس ڈسپلے, آپ کو پتہ ہے وہاں پہ بڑا ہیوج فائر ورکس ڈسپلے ہوا کرتا تھا, اس کو انہوں نے بیان کیا کہ بھائی اس دفعہ ان سولیڈیرٹی ود دا پیپل آف غزہ ہم لوگ یہ نہیں کریں گے. اور الحمدللہ
پاکستان کی طرف سے بھی یہی سٹینس ہمیں سننے کو ملا, اسلام آباد میں بھی, لاہور, کراچی, دیگر ہمارے شہروں میں بھی جو نیو ایئر سیلیبریشنز ہیں نا, مطلب لٹرلی وہ ہم نے لاسٹ ویک جو پوڈ کاسٹ کیا تھا اس میں بھی ہمارا ٹاپک یہ تھا کہ ڈو وی ہیو ریزن ٹو سیلیبریٹ رائٹ ناؤ, آئی مین کیا ہمارے پاس ایک سیلیبریٹری ریزن ہے؟ تو نا سم ٹائمز یو ہیو ٹو بی مور سینسٹیو اباؤٹ دا تھنگز آر ٹیکنگ پلیس اراؤنڈ دا ورلڈ, اور اس کی بیسس پہ پھر آپ کوئی نہ کوئی اسٹیپ لیتے ہو. تو میں سمجھتا ہوں کہ چلو جہاں پہ اتنا سب کچھ ہو رہا ہے ایک چھوٹا سا اچھا اسٹیپ ہے, بٹ اٹس گڈ نان دا لیس. سو مچ سو جاوی الحمد للہ کیئر ٹیکر پرائم منسٹر انوار الحق کاکڑ صاحب نے نیشن وائڈ اس کو بین کیا ہے, سرکاری طور پہ ایٹ لیسٹ, کہ نیو ایئر سیلیبریشنز ول ناٹ ٹیک پلیس ان سالیڈیرٹی ود آور بردرز اینڈ سسٹرز ان غزہ, جو جن پہ ظلم کی انتہا ہو چکی ہے. تو یہ بہت ویلکمڈ اناؤنسمنٹ ہے. یہ انہوں نے ٹیلی وائزڈ ایڈریس میں بات کی ہے. سو آئی تھنک مے بی جہاں پہ ہم لوگ چیزیں کچھ روک رہے ہیں وہاں پہ کچھ کرنے والے کام بھی انسان کو سوچ لینا چاہیے, کیونکہ نیا سال آ چکا ہے. میں ویسے کنٹراسٹ میں ایک تھاٹ آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں. دیکھیں حالات جیسے چل رہے ہیں ہمارے سامنے ہیں, لیکن ہماری زندگیوں میں ہم لوگ جو کہ اس جو ظلم اور بربریت ہو رہی ہے اس سے تھوڑا سا دور ہیں. ہماری اپنی انڈیویجول زندگیوں میں خوشی کے لمحات آتے ہیں, ان کو آپ مائنس نہیں کر سکتے. مجھے یہ بتائیں کیا ہم یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جو انڈیویجول خوشی کے لمحات ہیں وہ تو ہم اپنی زندگیوں میں چیریش کریں, لیکن جو کلیکٹیولی ایسے فیسٹیولز ہوتے ہیں یا ایسے ایونٹس ہوتے ہیں, کیا ان دونوں میں فرق ہے؟ جی ایبسلیوٹلی. دیکھیں کوئی بندہ بھی مستقل اسٹیٹ آف سورو میں نہیں رہ سکتا, یہ امپاسبل بات ہے. ایون میں خود گواہ ہوں اس بات کا کہ جہاں پہ گھروں میں بھی کوئی بہت بڑا واقعہ ہو جاتا ہے, کوئی فوتگی ہو جاتی ہے, ایسا نہیں ہوتا کہ وہ 3-4 دن بس روتے ہی رہتے ہیں سارے. اس میں بھی بیچ میں کچھ لائٹ مومنٹس بھی آ جاتے ہیں, کچھ ایسی چیزیں آ جاتی ہیں, لوگ مسکرا دیتے ہیں. اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ وہ اس پورے واقعے سے ڈیورس ہو گئے, ایسی بات نہیں ہے. لیکن وہ ایک انسان کی فطرت ہے, انسان مستقل اسٹیٹ میں تو رہ نہیں سکتا کسی بھی. یعنی ہمارے اندر ایک فلکچویشن آتی ہے, اور اگر یہ نہ ہو تو شاید ہم تو پاگل ہو جائیں. یعنی ٹو مچ ہیپینس کین آلسو ڈسٹروائے یور ہارٹ, اینڈ اگر ٹو مچ سورو بھی ہو جائے تو دیٹ ٹو. لیکن جب آپ کلیکٹیو مسلم امت کی بات کرتے ہیں نا کہ ہم ایک جسم کی مانند ہیں, تو دیکھیں ویسے تو ہمارے ایکسپیکٹیشن یہ تھی کہ جتنے بھی مسلم ممالک ہیں وہ بہت بڑا کوئی اسٹیپ لیں گے, رائٹ, لیکن وہ نہیں لیا گیا. اس کے بعد ہم نے کہا چلو اسے تھوڑا لے لو, ایمبیسڈرز واپس بلا لو, کچھ ایسا کر لو, کوئی پتہ چلے کہ بھئی آپ لوگوں کو کوئی تکلیف ہے, چلیں وہ بھی نہیں. تو یہ جو تھا نا کہ چلو سیلیبریشن روک دیا, یہ میں سمجھتا ہوں ایک ویلکم اسٹیپ ہے کہ جہاں پہ اتنا سارے ویڈیوز ہمارے پاس آ رہے ہوتے ہیں. آپ کو پتہ ہی ہے ہمارا سوشل میڈیا بھرا ہوا ہے تمام ان ٹائپ کی ویڈیوز سے. ان ویڈیوز کے بیچ میں اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ جی بالکل مسلمان ساری بحیثیت امت بحث ہو کے سیلیبریشن پارٹیز اور یہ ایکٹیویٹی جو ہے نا باقاعدہ طور پہ کر رہے ہیں. تو ہنسنے مسکرانے میں تو کوئی ایشو نہیں ہے, بٹ وین یو آر ایکچولی سیلیبریٹنگ ان اے پارٹی, یعنی جہاں پہ کیونکہ کیا ہوتا ہے نیو ایئر نائٹ پہ پارٹیاں ہوتی ہیں, سیلیبریشنز ہوتی ہیں, آل نائٹ لانگ پارٹیاں چلتی ہیں, اور اس میں فائر ورک ڈسپلے اور ہیپینس اینڈ آل. تو وائی شوڈ وی بی ان دیٹ اسٹیٹ کلیکٹیولی ایز این اما وین پارٹ آف آور باڈی از ان امیمنس پین, یو نو. سو آئی تھنک اس اعتبار سے اگر کسی کی سینسٹیوٹی کا خیال رکھا جائے تو یہ ایک ویلکم اسٹیپ ہے. آلدو میں نے آپ کو پہلے کہہ دیا تھا کہ یہ کوئی الٹیمیٹ اسٹیپ نہیں ہے کہ جی ہم کہیں کہ جی پوری مسلم امت جو ہے اس نے نیو ایئر کو بوائیکاٹ کر لیا تو واہ واہ کمال ہو گیا, بہت بڑا اسٹیپ لے لیا. نو, دس از پارٹ آف آر ویکنیس, یہ ہمارا پارٹ آف آر ویکنیس ہے کہ چلو یہ بھی آپ نے کر لیا. ورنہ اگر آپ یہ بھی, ویسے امید تو نہیں تھی اس لیے ہم خوش ہو رہے ہیں نا, کیونکہ امید نہیں تھی کہ آپ نیو ایئر پہ بھی بوائیکاٹ کریں گے. آپ نے تو وہی ایز پر یوزول پروگرام چلنا تھا, لیکن چونکہ آپ نے بوائیکاٹ کر دیا تو ہم کہتے ہیں چلو الحمدللہ اس سارے شر میں سے ایک چھوٹی سی خوشی کی خبر ہے جو کہ عوام کے سینٹیمنٹس کی عکاسی کرتی ہے. دا پرابلم دیٹ آئی فائنڈ از کہ جو حکومتوں کا سٹینس ہے وہ پبلک کے سٹینس کے ساتھ میچنگ نہیں کر رہا. یعنی اکثر اوقات حکومتیں جو ہیں وہ آپ کو نظر آئے گا کہ بات کر رہی ہیں 2 اسٹیٹ سولوشن کی بات کر رہی ہیں, یا حکومتیں بات کر رہی ہیں یعنی اسرائیل کے خلاف کوئی الفاظ اس طرح کے جو نا الفاظ بھی نہیں ہیں, ایمبیسڈر ودرا کرنا بھی نہیں ہے وغیرہ وغیرہ, کوئی کسی کو کہنا کہ بھئی آپ تمیز میں رہو, ایسی کوئی اسٹیٹمنٹ بھی نہیں ہے. تو اگر اس انوائرمنٹ کے اندر, اور یہ سارے سینٹیمنٹس وہ ہیں جو کہ لوگ چاہتے تھے کہ آپ کریں, کیونکہ what do the people in power سے, وہ کہتے ہیں ہم تو عوام کے نمائندے ہیں, ہم تو عوام کے نمائندے ہیں, ہم تو ان کی ول کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں. تو ول تو ریپرزینٹ ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہی تھی. تو اب چونکہ پہلی دفعہ, کیونکہ لوگ خود یعنی بالعموم لوگوں کا جو سینٹیمنٹ ہے وہ یہی ہے کہ بھائی وی آر ناٹ ان اے سیلیبریٹری موڈ.
ٹھیک ہے نا, ہم نہیں ہیں سیلیبریٹری موڈ میں. تو اگر اس کو کہیں ریپرزینٹ کر دیا تو الحمدللہ یہ خوشائن بات ہے. تو زیادہ ہونا چاہیے, میں سمجھتا ہوں زیادہ ول کو ریپرزینٹ کرنا چاہیے. دس از واٹ آئی ایم سیئنگ انشاءاللہ. تو دا پوائنٹ از کہ اب یہاں پہ تو ہم مسلمانوں کی بات کر رہے ہیں. ریسنٹلی میں نے دیکھا کہ ہالی ووڈ کے ایک بڑے مشہور ایکٹر ہیں شان بین, جو لارڈ آف دا رنگز میں بھی تھے اور گیم آف تھرونز میں بھی تھے. وہ ایک کینیڈا میں پرو پیلسٹینین پروٹیسٹ پہ پائے گئے. اینڈ سبحان اللہ, دس از ایک پازیٹیو بات ہے. دیکھیے ہمارا کام یہ ہوتا ہے کہ wherever you see some خیر, even if it's coming from a non-Muslim, we accept it and we praise it. ٹھیک ہے نا. تو اب چونکہ ہالی ووڈ کے اندر مجھے پتا ہے بہت اچھی طریقے سے, اور آپ لوگوں کو بھی آئیڈیا ہوگا کہ کتنا زیادہ گرپ ہے جو اسرائیلی لابی ہے اس کی, کتنی بڑی گرپ ہے. اور کئی سیلیبریٹیز ہیں جو کہ نہیں بول سکتے, ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ ہو سکتا ہے وہ چاہتے ہوں کہ ہم کچھ کہیں, لیکن وہ ایسی گرپ ہے, کانٹریکٹس ایسے ہوتے ہیں, ان کے خلاف بات نہیں ہو سکتی. تو اس پورے ماحول کے اندر اگر کوئی اداکار, گلوکار, فنکار جو ہے وہ پرو پیلسٹینین ریلی پہ نظر آتا ہے یا اس کا کوئی ٹویٹ کر دیتا ہے, تو میں سمجھتا ہوں ون شوڈ گیو دیم اے پیٹ آن دا بیک کہ ویل ڈن, کیپ اپ دا گڈ ورک. اینڈ آئی تھنک مور پیپل ایون ان پاکستان شوڈ ڈو دیٹ وداؤٹ ہیونگ اینی فیئر, بیکاز اگر پاکستان میں آپ نہیں کرو گے تو کہاں کرو گے آپ؟ اور زیادہ وہ تو مسلمان بھی نہیں ہے نا. ہاں ایگزیکٹلی, وہ ہیومینیٹیرین گراؤنڈس پہ کر رہے ہیں. تو کم از کم انسانیت کے جذبے کے تحت ہی انسان سوچ لیتا ہے کہ بھائی لیٹس ڈو دیٹ اینڈ یو نو ٹرائی ٹو پروموٹ دیز ویلیوز. ایون پاکستان میں بھی الحمدللہ اس انڈسٹری میں بھی ہم کافی پازیٹیو وہ چیزیں دیکھ رہے ہیں آلریڈی. سو یہ ایک پریز وردی بات ہے ماشاء اللہ. اچھا, اسی کے ساتھ آپ دیکھیں کہ ریسنٹلی میں دیکھ رہا تھا کہ جو اسٹار بکس ہے اس کے جو سی ای او ہیں, انہوں نے ایک اسٹیٹمنٹ دیا آج سے کوئی 6-7 دن پہلے, جہاں پہ انہوں نے کہا کہ جی ہمارے بڑے نقصانات ہو گئے, ظاہری بات ہے ان کے نقصانات ہوئے ہیں. اینڈ ہی بیسکلی گیو اے نیو ایئرز میسج, اور اس لیٹر میں بیسکلی ہی سیڈ کہ ہمارا جو بوائیکاٹ ہے یہ ہماری مس ریپرزنٹیشن ہے آف اسٹار بکس ویلیوز. اینڈ تو اس کے بارے میں عمر بھائی آپ خاص طور پہ کچھ ریسرچ کرتے رہتے ہیں, تو کیا کہیں گے آپ؟ ذرا بھائی آبویسلی جب بھی ایسا کچھ ہوتا ہے نا, جتنی بھی یہ بڑی اینٹیز ہیں, وی نو دیٹ دے ہیو ٹو کم اپ وتھ سم تھنگ ود وچ اف دے کی ناٹ کنونس دا آڈینس ادر وائز, یعنی کہ جو ان کا اوپینین بن چکے آلریڈی آپ کے خلاف, اس کو ختم نہیں اگر کر سکتے تو کم از کم کنفیوز ضرور کر دیں. کیونکہ لیٹنگ دیم بینگ کنفیوزڈ از بیٹر دین having them stay with the opinion that they have created actually against you. تو اس طرح کے آرٹیکلس آ رہے ہیں. کچھ وہ ان کا ورکر یونین کے ساتھ بھی کوئی مسئلہ چل رہا تھا, اسی کے آس پاس یہ جو کچھ ہوا ہے, اسرائیل نے جو کچھ کیا ہے فلسطین کے ساتھ, اسی کے دوران اس کو بھی وہ لے آئے بڑی بڑی کچھ نیوز میڈیا کی آرٹیکلز میں, تاکہ نا لوگ ایٹ لیسٹ لوگوں کو لگے کہ یار یہ جو بائیکاٹ ہے نا, یہ ایک تو بائیکاٹ ادھر سے بھی آیا ہوا تھا, جو ان کے ورکر یونین کا مسئلہ چل رہا تھا, انہوں نے کیس کیا ہوا تھا ان کے اوپر, اور کچھ اس کا امپیکٹ تھا. یہ کوئی میجر امپیکٹ جو ہے نا یہ فلسطین کے اوپر جو ظلم ڈھا رہا ہے اسرائیل, بالکل یعنی کہ وہ ایک ایسا ظلم ہے جس کو نا کوئی بندہ, جس کو چھپانا بڑا مشکل ہے آج کل, جس لیول کا وہ کر رہے ہیں. اور جیسی ان کی اسٹیٹمنٹس آتی ہیں تو وہ اس طرح کی اسٹیٹمنٹس لے کے آ رہے ہیں, وہ یہ کور کرنا چاہ رہے ہیں جس حد تک وہ کر سک رہے ہیں کہ جی لوگوں میں یہ چیز عام کی جائے کسی طریقے سے کہ اسٹار بکس بیسکلی یہ جو بائیکاٹ ہو رہا ہے نا اسرائیل کی وجہ سے نہیں اتنا زیادہ افیکٹ ہو رہا, اور مسائل چل رہے ہیں پہلے سے چل رہے ہیں. حالانکہ ہم آن دی ادر ہینڈ دیکھتے ہیں کہ موروکو سے دے ہیڈ ٹو پیک اپ ایکچولی, یعنی کہ یہ تو مین اسٹریم میڈیا نے تک نے اس کو ایون یہ کہ لاسٹ کچھ پوڈ کاسٹ میں ہم نے ذکر بھی کیا تھا کہ $11 بلین کا نقصان ہوا ہے اسٹار بکس کو. 11 بلین, جی بلینز آف ڈالرز. اور ایک جسٹ میں اور بات ایڈ کر دوں, یو نو دیٹ کہ مارکیٹنگ میں اسٹریٹجیز اتنی کیئرفلی ڈیوائس کی جاتی ہیں اس پوائنٹ آف ویو سے کہ کوئی ایک دھبا بھی نہ آئے, اور بلکہ جھوٹ پروموشن ہی ہو جائے. بہت اچھے ہم لگے ہیں دنیا میں, سب سے اچھے لگے. جو کچھ ان کے ساتھ یہ ہو رہا ہے نا مارکیٹنگ کے پوائنٹ آف ویو سے, جتنے دھبے ان کے اس پہ پڑ گئے ہیں نا, وہ ایک دھبا جو ہے نا وہ پچھلے کئی سال کی بھی محنت لے جاتا ہے, اور اگلے بھی کافی آنے والے سالوں میں بھی آپ کے اوپر بہت بڑا اسٹین ڈال دیتا ہے, جس کو ریموو کرنا بہت مشکل ہوتا ہے. تو یہ جو ان کو مختلف ممالک میں, ایون انڈونیشیا میں بھی میں پڑھ رہا تھا, الجزیرہ نے نیوز میں اپنے یہ پبلش کیا ہوا تھا, میک ڈونلڈز اور اسٹار بکس کو اچھی خاصی مار پڑی ہے وہاں پہ, یعنی مار ان اے سینس آف بائیکاٹ اینڈ مارکیٹنگ پوائنٹ آف ویو سے. تو ان کو اچھے خاصے رگڑا لگا ہوا ہے, اس لیے دے آر باؤنڈ ٹو کم اپ وتھ سچ اسٹیٹمنٹس, اینڈ دے, جیسے آپ نے سی او کی اسٹیٹمنٹ مینشن کی ہے. اور ضیاء بھائی اس کے اندر یہ جو جس طرح بھی عمر بھی بتا رہے تھے نا, یہ 11 بلین مارکیٹ شیئر کا جو اوور آل لاس ہے نا, اٹس ناٹ بیکاز آف دیٹ بوائیکاٹ اونلی. اس کے اندر کچھ وہ ورکر یونینس کی بھی چیزیں ہیں, اینڈ
اٹس پورٹریڈ ایز اف اٹ از دا لاس ان کی طرف, تاکہ تھوڑی سی سمپتھی گین کی جائے اینڈ دین دے ری بلڈ. کیونکہ یہ جو بھی سارا کانفلکٹ چل رہا ہے نا ضیاء بھائی, ایک سائڈ پہ ہمیں یہ چیز دکھتی ہے کہ غزہ میں یا فلسطین میں پتہ نہیں اب کیا ہوگا, غزہ بچے گا نہیں بچے گا, نو بڈی از شیور اباؤٹ اٹ. بٹ ون تھنگ دیٹ آن دا کنٹری وی آر ناٹ سیئنگ, اینڈ دس از ون آف دا سبحان اللہ پلانز آف اللہ سبحانہ تعالیٰ, کہ باقی سب چیزیں تو بسٹ مت ہوئی ہیں نہیں ہوئی, اسرائیل اور جتنی بھی یہ زائنسٹ کمیونٹی ہے یہ لازمی بسٹ ہو گئی الحمدللہ, اور ان کا آگے کوئی فیوچر نہیں ہے. جو ان کے ساتھ ان کے ایلائز تھے وہ سب بھی بسٹ ہو گئے, کیونکہ ان کی جو پی آر کیمپین ہے نا اس کو بہت بری طرح سے اثر پڑا ہے. بری طرح سے. اور آئی تھنک اس میں ہمیں دو چیزوں کو بالکل انڈر اسٹیمیٹ نہیں کرنا چاہیے. نمبر ون, دا پاور آف سوشل میڈیا. اٹس ناٹ دا سیم ایز یو نو, یہ 1980s نہیں ہے, 1990s نہیں ہے کہ جہاں پہ CNN اور BBC آپ کا نیریٹو ڈکٹیٹ کریں گے. ابھی سوشل میڈیا ڈکٹیٹ کر رہا ہوتا ہے. اس لیے جو پی آر کیمپین ہے نا, دس از سو امپورٹنٹ. سو نیور انڈر اسٹیمیٹ دا پاور آف ون ویڈیو, دا پاور آف ون ٹویٹ, دا پاور آف ون پوسٹ. اس نے اس پورے کانفلکٹ نے یہ بات ثابت کر دی ہے کہ اگر لوگ کلیکٹیولی اکٹھے ہو جائیں تو اٹس این امیزنگ تھنگ. ایون میں دیکھ رہا تھا کہ نیوزی لینڈ میں جو ان کی لوکل جو ان کی انڈیجنس ٹرائبز ہیں وہ بھی پیلسٹینین فلیگ, اور ان کا ایک پرٹیکولر وہ جو نیوزی لینڈ کی جو رگبی ٹیم ہے نا, وہ بھی ایک ان کا ایک لوکل ڈانس ہوتی ہے, وہ کرتی ہوتی ہے, وہ اسی طرح کا ڈانس پرفارمنس کرتے ہوئے پیلسٹینینس کی سپورٹ کر رہے ہیں کہ ہم جو لوکل انڈیجنس پاپولیشن ہے نیوزی لینڈ کی, یار آپ کدھر بیٹھے ہوئے لیکن سپورٹ کسی کر رہے ہیں پیلسٹینینس کی, بیکاز دے نو کہ جب ایک لوکل پاپولیشن جو ہوتی ہے اس کی جب کلینزنگ ہوتی ہے تو کیا اس کے ساتھ پرابلمز ہوتے ہیں. تو آج کا جی ویور آف دا ویک سیگمنٹ میں سب سے پہلا کامنٹ ہمارے پاس اردو زبان میں لکھا ہوا ہے تو اس کو پڑھ دیتے ہیں. یہ نینا حسین کی طرف سے, اور وہ کہہ رہی ہیں ضیاء صاحب آپ کی ایک ویڈیو تھی کرسمس کے بارے میں, بہت اچھی معلوماتی ویڈیو تھی, اور ایک ہیلووین کے بارے میں بھی تھی, انہیں دوبارہ اپلوڈ کر دیں. تو آئی تھنک کرسمس والی تو اپلوڈ ہو چکی ہے دوبارہ سے, اور ہیلووین والی میڈیا ٹیم یہ بھی ذرا اپلوڈ کر دیجیے گا انشاءاللہ. آلدو ہیلووین اگلے سال ہی آئے گی لیکن کوئی بات نہیں, پری ایمپٹیولی بھی کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ جی نیکسٹ کامنٹ ہے علی کنگ خان 7703 کا, اور انہوں نے ایک نیک کام یہ کیا کہ انہوں نے وہ کام کر دیا جو میڈیا ٹیم نے نہیں کیا, چونکہ انہوں نے سارے ٹائم سٹیمپس کریٹ کر کے اپنے کامنٹ میں ڈال دیے لوگوں کی کے فائدے کے لیے, اور الحمدللہ اس کو ان کے کامنٹ کو بہت لوگوں نے لائک بھی کیا اور نیچے لوگوں نے کامنٹ بھی کیا. تو یہ انہوں نے سارے جتنی بھی ہمارا پچھلا جو پوڈ کاسٹ تھا اس کے پوائنٹ بائی پوائنٹ انہوں نے ساروں کو ٹائم اسٹیمپ کیا. تو الحمدللہ اس میں بڑی باتیں ہیں ہمارے میڈیا ٹیم کے تدبر اور تفکر کرنے کے لیے, اور ان بھائی کے لیے صدقہ جاری ہے. بے شک بے شک. تو علی کنگ خان 7703 کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے ہم آگے چلتے ہیں. اگلا کامنٹ ہے جی لولی اسٹوڈنٹ 1 کی طرف سے. لولی اسٹوڈنٹ 1 کا کہنا ہے جزاک اللہ خیرن کثیرہ, آئی کینٹ ایکسپلین ہاؤ ایمینسلی ایکسلنٹ دا پوڈ کاسٹ واز, اور ہارٹس بنائے. انہوں نے آگے لکھا سبحان اللہ ماشاء اللہ, اللہم بارک, may Allah bless you brothers and all Muslims practicing or non-practicing in the world and true faith and guidance, آمین. تو الحمدللہ جی انہوں نے اپریشیٹ کیا. اگلا کامنٹ ہے جی شیٹ پرل 234 کا, وہ کہہ رہے ہیں کہ جی a powerful sitting as per usual, having experienced these questions more often than one would think, I think I have plenty of point to take away to at least reply to the ones who themselves have no idea why they celebrate these holidays. تو الحمدللہ کچھ لوگوں کے لیے اچھا فوڈ فار تھاٹ تھا. لاسٹ کامنٹ لیتے ہیں جی مونا علی 2599 کی طرف سے, کہہ رہی ہے ماشاء اللہ another powerful episode, we have witnessed your heartiest effort to guide people towards righteous deen and touched multiple subjects to guide ummah towards khair. May Allah subhanahu wa ta'ala accept your efforts. Youth Club is fulfilling its job very well and we can see the pain you feel for the astray. Jazakallah khairan kathira Zia bhai and the noble YC fellows, اور ساتھ ہارٹس بیچ کے انہوں نے خراج تحسین پیش کیا. May Allah subhanahu wa ta'ala accept, and ساری خیر جو ہے it belongs to Allah subhanahu wa ta'ala. اچھا گائز, میں اب ذرا کانورسیشن کا رخ تھوڑا اس طرف موڑتا ہوں کہ ہماری زندگیوں میں جو ٹرائلس ٹریبولیشنز آتے ہیں, اسٹارٹنگ فرام ابھی ہم نے غزہ پہ کافی بات کی, اس کے اوپر ہمارا ہوا کہ جی جو وہاں پہ ہمارے جو بہن بھائیوں کے اوپر ٹرائلس جا رہی ہیں. اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے, چاہے ہمارے بہن بھائی غزہ میں ہوں یا کشمیر میں ہوں یا ہمارے بلوچ بہن بھائی ہوں جو اس وقت پاکستان میں ہیں, اور یعنی اسلام آباد کیپٹل میں آئے ہوئے ہیں, ان کے ساتھ جو معاملات چل رہے ہیں, جہاں پہ بھی مسلمانوں کے ساتھ اٹراسٹیز ہو رہی ہیں, ایک ڈیفالٹ ریئیکشن پیدا ہوتا ہے کہ جی یا تو کہتے ہیں لوگ کہ جی اللہ کی طرف سے عذاب آیا ہوا ہے, یا کہتے ہیں کہ جی یہ آزمائش ہے, اس میں صبر کریں. تو آخر اس چیز کو ڈیسائیڈ کرنا اور ٹرائلز اینڈ ٹریبولیشن سے ڈیل کرنا, یہ تو میں سمجھتا ہوں ہمارے سب کے لیے لائف کا ایک مستقل پارٹ ہے.
Sometimes these tests will be huge, sometimes they will be less. لیکن the fact remains کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ بات ہمیں پہلے سے بتا دی تھی کہ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. You will be tested. ہم تمہیں آزمائیں گے ان چیزوں کے ساتھ, تمہیں ٹیسٹ کیا جائے گا, لیکن دیکھنا یہ ہے کہ تم میں سے احسن عمل کون کرتا ہے, سب سے اچھا طریقہ کار کس کا ہوگا, سب سے اچھے اعمال کس کے ہوں گے. تو بیسکلی نا ہم سب کی لائف میں we are constantly going through multiple choice questions and so we always have a freedom to choose. ہمارے پاس ایک free will ہے نا, ہم سب کے پاس ایک freedom to choose ہے کہ آپ نے یہ راستہ اختیار کرنا ہے یا یہ والا کرنا ہے, یہ والا کرنا ہے. پرابلمس تو آئیں گے. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں بتاتے ہیں کہ جی ہم تمہیں آزمائیں گے من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرین. تو یو ول بی ٹیسٹڈ ان مینی ڈفرنٹ ویز. لاس آف لائف بھی ہوگا, لاس آف لوڈ ونس بھی ہوگا, لاس آف ویلتھ بھی ہوگا, بزنس اوپر نیچے بھی ہوگا. یعنی تو یہ لائف میں تمہارے چیزیں آئیں گی. اور میں اکثر یہ بات کہتا ہوتا ہوں کہ کچھ ٹیسٹ ہوتے ہیں وہ 2 نمبر کا ہوتا ہے, کوئی ٹیسٹ جو ہوتا ہے وہ 5 نمبر والا بھی ہوتا ہے, کوئی 10 والا بھی ہوتا ہے, کوئی 50 والا بھی ہوتا ہے, کوئی 100 والا بھی ہوتا ہے, کوئی 1000 والا بھی ہوتا ہے. جیسے ہم جب ایگزام دیتے ہیں نا تو کبھی کبھار آتا ہے کہ ڈیفائن واٹ از مینٹ بائی لیٹس سے پروڈکٹیوٹی. تو آپ نے کہا پروڈکٹیوٹی از دا, آپ نے ایک لائن میں ڈیفینیشن دے دی. کچھ سوال ہوتے ہیں ایکسپلین ان ڈیٹیل واٹ از مینٹ بائی پروڈکٹیوٹی اینڈ گیو 3 ایگزامپلس. اب یہ سوال شاید 7 نمبر کا ہوگا یا 10 کا ہوگا. ایک ہوگا ایکسپلین واٹ از مینٹ بائی productivity as displayed by for example let's say Stephen Covey in his book 7 Habits of Highly Effective People. ان میں سے جو 7th habit ہے اس کو ایکسپلین کریں with examples and diagrams where necessary. اب یہ سوال ہو سکتا ہے 20-25 نمبر کا ہو, اور اسی کو مزید ایکسپینڈ کر دے تو شاید یہ ود پریکٹیکل بھی ڈال دے تو وہ 100 نمبر کا ہو جائے گا, اور اس کو کسی فائنل ٹیسٹ کی فارم میں دے 1000 نمبر کا بھی ہو سکتا ہے. اسی طرح سے ہماری لائف میں کبھی کبھار ہوتا ہے کوئی چھوٹا سا ٹیسٹ ہوتا ہے. مثال کے طور پہ آپ کی چابیاں گم گئی ہیں, اب آپ نے کہا میری چابیاں کہاں چلی گئی, اور آپ لیٹ ہو رہے ہیں کہیں, اب آپ لیٹ ہو رہے ہیں. ناؤ ڈو یو, اب آپ بیگم کے اوپر چڑھائی شروع کر دیں کہ جی آپ نے میری چابیاں گھمائی ہیں, آپ چیخنا شروع کر دیں, بچے کو تھپڑ لگا دیں, تو یہاں کیا کر رہا تھا. ٹھیک ہے, لوگ غصے کا اظہار مس پلیسڈ اینگر ہوتا ہے نا, وہ یہ کام شروع کر دیں. یا پھر آپ جو ہے نا وہ ایک ایسا رویہ اختیار کر لیں جو ایک مومن کو سوٹ نہیں کرتا, گالیاں نکالنا شروع کر دیں آپ کہ یار واٹ دا بلڈی دس دیٹ, یعنی شروع ہو جائیں. تو یہ آپ چھوٹا سا ٹیسٹ تھا, فیل ہو رہے ہیں یا آپ جو ہے نا اللہ سے دعا مانگتے, فوراً استغفار کرتے, اپنی ہمبلنس شو کرتے اللہ کو, اور اللہ تعالیٰ آپ کی مدد آتی ہے, اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد آتی ہے. اس سے بلکہ اس طرف بھی اشارہ ہو جاتا ہے جو آپ نے ایک اور بات بھی کی نا جہاں بھائی, کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی یہ ٹرائلز اینڈ ٹریبولیشنز اور یہ جو ہے ٹیسٹ یہ اللہ کی طرف سے عذاب ہوتے ہیں یا آزمائش ہیں, یا یعنی آپ کے لیے بہتری ہے اس میں, یہ کیسے ڈیسائیڈ کریں. اچھا, یہ بڑا زبردست بہت امپورٹنٹ چیز ہے یہ سمجھنا ایز اے مسلم, اور اسکالرز نے اس کو ایکسپلین کیا, اور ہمارے دین کو اگر آپ دین کو بندہ سمجھنے کی کوشش کریں تو بندے کو سمجھ آتی ہے. اللہ تعالیٰ نے پوری زندگی, اس دنیا کی زندگی میں آزمائش تو کرتی رہنا ہے, کیونکہ وہ آپ نے سورۃ الملک کی دوسری آیت پڑھی ہے نا, پہلی ہے یا دوسری ہے, الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا, کہ موت اور حیات کا مقصد یہ ہے اس دنیا میں پیدا کرنے کا کہ آپ کو ٹیسٹ کیا جائے گا. تو ٹیسٹ تو آتے ہی رہنے ہیں, چھوٹے بڑے مختلف فارم میں, کبھی مال کے نقصان اور جان کے نقصان, کبھی کسی اور سینس میں. صرف یہ دیکھنا ہے کہ کبھی کبھار ٹرائلز بہت بڑے ہوتے ہیں, جیسے غزہ پہ اس وقت ہوا ہوا ہے, جیسے زلزلہ آیا تھا ترکی میں, یا کہیں پاکستان میں بھی آیا تھا, یا سیلاب آیا تھا, اور کسی بندے کی 20 سال کی محنت لٹ گئی اچانک, اس کے لیے وہ بہت بڑا ٹیسٹ ہے. کسی کا کچھ بھی نہ ہوا ہو شاید سیلاب میں, جیسے ہم اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے تھے, ہمیں کچھ نہیں ہوا تھا. اوور آل ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے. پہلے میں اس طرف آتا ہوں کہ عذاب تھا یا آپ کے لیے بہتری تھی. اس سے پہلے میں ایک چھوٹی سی اور بات مینشن کر دوں کہ جس بندے پہ فزیکل فارم میں عذاب آیا ہوتا ہے نا, جیسے سیلاب میں کسی کا, ہم نے دیکھا تھا ایک ویڈیو, ایک بندے کا ہوٹل جو ہے نا وہ بہہ گیا, یا غزہ میں اس وقت لوگ ان پہ فزیکل فارم میں عذاب آیا, عذاب نہیں کہنا چاہیے, ٹرائل آیا ہوا ہے, مصیبت آئی ہوئی ہے. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم جن پہ نہیں آیا ہوا, سیلاب کے دوران یا زلزلے کے دوران, یا ابھی جو جنگ ہو رہی ہے, ہمارے بہن بھائیوں کے اوپر ظلم ہو رہا ہے, ہم پہ نہیں آیا. ہمارے بچے رات کو پیسفلی سو رہے ہیں اپنے بیڈس میں وداؤٹ دس فیئر کہ جی کوئی بام لینڈ کر جائے گا یا پتہ نہیں ہم صبح ہوں گے یا نہیں. ہم پہ بھی ایٹ دا سیم ٹائم اللہ بہتر جانتے ہیں, لیکن مجھے لگتا ہے سیم لیول کا ٹیسٹ آیا ہوا ہے, بلکہ شاید اس سے زیادہ سخت آیا ہوا ہے کہ ہمارا کیا ایٹیچیوڈ ہے. ہم ابھی بھی اللہ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں, ہم ابھی بھی اپنے غلط کاموں سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں, ہم جھنجھوڑا ہوا محسوس کرتے ہیں یا نہیں. اب اس کے بعد آپ دیکھیں
کہ اگر علماء کہتے ہیں, حکمت والے لوگ کہتے ہیں کہ اگر تو وہ جو ٹرائل ہے نا, آپ اینڈ رزلٹ دیکھیں, اس نے اگر آپ کو ایونچولی جب وہ وین اٹ لیفٹ دا ٹرائل لیفٹ, اگر اس نے اللہ کے زیادہ قریب کر دیا نا آپ کو, تو یہ آپ کے لیے وہ والی آزمائش تھی جس سے آپ پاس ہو کے نکلے ہیں, اور آپ کے لیے یہ بہت اللہ کا بہت بڑا وہ تھا ریوارڈ تھا. لیکن اگر اس ٹرائل نے آپ کو مزید اللہ سے دور کر دیا ہے, ایکچوئل ڈیسٹنی سے مزید دور کر دیا ہے, اور آپ لان تان اور پتہ نہیں کس قسم کی ایک عجیب سی کیفیت میں چلے گئے ہیں, تو پھر وہ واقعی پنشمنٹ تھی آپ کے اوپر. تو یہ ہے. اور یہاں پہ میں وہ حدیث کوٹ کرنا چاہوں گا, سنن ابن ماجہ کی 4031. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم says, the greatest reward comes with the greatest trial. When Allah loves a people, He tests them. جس کی ایکسپلینیشن آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ when Allah loves them, Allah will test them. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹیسٹ کیا گیا, انہوں نے خود فرمایا ہے. انبیاء کو ٹیسٹ کیا گیا, اللہ تعالیٰ loved them نا. Why? نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم explained to raise their status even further. جس کو وہ بعد میں بہت چیریش کریں گے. یہ بات سمجھنے والی ہوتی ہے صرف. آگے حدیث چل رہی ہے, whosoever accepts that wins his pleasure. یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے. But whoever is discontent with that earns his wrath. یہ ہے سارا نچوڑ اس بات کا. اچھا میں آپ کو بتاؤں, جو آپ نے بڑا اچھا بیان کیا کہ ہمیشہ انسان یہ دیکھے کہ میرے اوپر اگر کوئی مشکل آئی ہے, مصیبت آئی ہے, پریشانی آئی ہے, تو یہ اللہ کی سب سے ڈیفالٹ پوزیشن یہ رکھے کہ میرے اوپر ٹیسٹ ہوا ہوا ہے. ٹھیک ہے. اچھا اب یاد رکھیں کہ وہ ڈیورنگ دا ٹیسٹ نہیں پتہ چلے گا, وہ آفٹر دا ٹیسٹ پتہ چلے گا. ونس دا تھنگ از اوور دین یو ول نو کہ یہ عذاب تھا یا آزمائش تھی. تو ڈیورنگ دیٹ ٹائم آپ پیشنس رکھیں اور صبر کے ساتھ, استقامت کے ساتھ آگے موو کریں. ایک میں آپ کو نا بھائی کا واقعہ سناتا ہوں. بڑے اپیرنٹلی دینی آدمی, بڑی لمبی سی داڑھی, اور ہماری مسجد میں آنے والے, بڑے پریکٹسنگ قسم کے. اور دیکھیں نا وہی بات ہے کہ عقیدے کی بات یا انسان کے اچھے ہونے کی بات جو ہے نا وہ تبھی آتی ہے جب وہ ٹیسٹ کیا جاتا ہے. اگر آپ نے قرآن ترجمے سے پڑھا ہوا ہے, آپ نے عربک لینگویج میں آپ پروفیشنٹ ہیں, آپ حدیث کی کتابیں پڑھ چکے ہیں, اس کا ابھی یہ مطلب نہیں ہوا کہ بائی ڈیفالٹ آپ کا بیڑا پار ہو گیا. یہ تو ٹولز ہیں ٹو میک یور سیلف انڈرسٹینڈنگ آف ہاؤ ٹو ڈیل ود سچویشنز, رائٹ. سو اب وہ بڑے مطلب آپ سمجھ لیں کہ قابل انسان لگتے ہیں بظاہری طور پہ کہ مطلب ماشاء اللہ پڑھے لکھے آدمی ہیں اور پریکٹسنگ ہیں, دین کو پریکٹس کریں. لیکن ہوا یہ کہ ان کی کچھ, مجھے اب ایگزیکٹ مثالیں نہیں یاد, بس میں ایگزامپل کے طور پہ کوٹ کرتا ہوں. ان کا ایک تو معاملہ یہ ہوا کہ ان کا کوئی بزنس میں ان کو نا بڑا لاس ہوا. ہی ہیڈ اے بزنس, کوئی ان کا پلازے کے اندر کوئی دکانیں تھیں, اس میں کوئی جو ہے نا مسئلہ آ گیا, تو وہ کیا ہوا, ان کو چھوڑنی پڑ گئی. انہوں نے کیا کیا, وہ چھوڑ کے پولٹری فارمنگ جو ہے نا اس میں وہ آ گئے. اچھا وہاں پہ وہ آئے تو وہ پولٹری کا بھی مسئلہ ان کا پڑا, وہ ان کی اتنا اسکل سیٹ نہیں تھا, اس میں وہ ان کو بڑا نقصان ہو گیا. ادھر سے چلے انہوں نے آگے موو کیا. اس کے بعد انہوں نے کیا کیا, انہوں نے ایک اپنے فارم پہ ہی نا کیٹل وغیرہ کا کام شروع کر دیا. تو مال مویشی آ گیا وہاں پہ. اس کا ہوا یہ کہ کوئی جو بندہ جس کی دشمنی تھی ان کے ساتھ, اس نے نا ان کیٹل کو زہر دے دیا. رات کو آیا, اس نے ان کے کھانے پینے میں نا چارے میں زہر وغیرہ ڈال دیا. تو اگلے ایک ہفتے کے اندر نا لٹرلی ان کی 90% جو ان کی کیٹل تھی نا ان کی ڈیتھ ہو گئی. تو ناؤ ہی کیم ٹو دا مسجد. ٹھیک ہے, مسجد میں آئے ہوئے ہیں, اور جو ہمارے امام صاحب ہیں, جو شیخ ہیں, ان سے ڈسکشن ہو رہی ہے. تو انہوں نے کہا بھائی ویسے پیار سے محبت سے پوچھتے ہیں جی کیا حال چال ہے, خیریت ہے؟ انہوں نے کہا جی کیا حالات سناؤں آپ کو, میرا تو یہ بھی بیڑا غرق ہو گیا, اس کے بعد میں نے یہ کیا, اس کے بعد میں نے یہ کیا. اب اگلا جو جملہ ان کے منہ سے نکلا نا, وہ میں سمجھتا ہوں ایک کفریہ جملہ تھا. ٹھیک ہے, انہوں نے کہا کہ اللہ کو میں ہی ملا تھا یہ سارے کام کرنے کے لیے. یعنی آپ سوچیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے نا کہ کبھی کبھار ایک کلمہ ہوتا ہے وہ انسان کو نا جہنم میں لے جاتا ہے, اور ایک کلمہ ہوتا ہے وہ انسان کو جنم لے جاتا ہے. ناؤ the thing is کہ دیکھیں وہ بندہ دین پریکٹس کر رہا ہے, بٹ when you are tested, when push comes to shove, that's when you abandon Allah subhanahu wa ta'ala. یعنی جب اللہ نے تمہیں پہلے ہی کہا تھا کہ اللہ تمہیں آزمائے گا. دیکھو کیا تم سمجھتے ہو کہ تم نے کلمہ پڑھ لیا تو تم بخشے گے؟ اللہ تمہیں آزمائے گا نہیں. ڈو یو تھنک اسلام از سو ایزی کہ آپ نے کلمہ پڑھ دیا اور آپ کا بیڑا پار ہو گیا؟ ایسا تھوڑی ہوگا. اللہ ٹیسٹ کرے گا کہ واقعی میں تم کیا مانتے ہو, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. فحسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا لا يفتنون. کیا لوگوں نے سمجھ لیا تھا کہ وہ یہ کہہ دیں گے کہ لا الہ الا اللہ اور ان کو آزمایا نہیں جائے گا؟
تم سے پہلے لوگوں کو بھی آزمایا گیا تھا اور جان لیا گیا تھا کہ لوگ کتنے پانی میں. یہ سورۃ العنکبوت کی آیات ہیں جو علی. اچھا میں بتاؤں تو یہ جو اصل میں ہم کہتے ہیں نا جی ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ ایک وحدہ لا شریک ہے اور اللہ جو ہے وہ سب سے بڑا ہے, اللہ رحمان ہے, رحیم ہے, اللہ غفور ہے, غفار ہے. یہ عقیدہ آپ کا ٹیسٹ ہی تب ہوتا ہے جب آپ مشکل میں آتے ہو, اور زیابی ورنہ اس سے پہلے کون سا ٹیسٹ ہو رہا ہے آپ کا؟ دیکھیں ایک ہوتا ہے آپ کا, میں عقیدے کا ٹیسٹ لیتا ہوں, ہاں جی اللہ ایک ہے یا نہیں ہے, ہاں یا نہ میں جواب دیں, ہاں جی یس. یہ عقیدے کا ٹیسٹ نہیں ہے. عقیدے کا ٹیسٹ اصل میں تب ہوتا ہے جب آپ کے اوپر مشکل یا مصیبت یا پریشانی آتی ہے, جب آپ اللہ کو وحدہ لا شریک سمجھتے ہو. میں آپ کو بتاؤں یو بیکم فیئرلیس. ایک بندہ کہتا ہے اللہ میرے ساتھ ہے, اللہ میرے ساتھ ہے, اس سے یہ بریو بندہ ہوگا کیونکہ وہ اس کو نا پریکٹیکل امپلیمنٹیشن ہے اس ٹیسٹ کی. لائک وائز جب آپ کو مشکل آتی ہے آپ کہتے ہو الحمدللہ علی کل حال, الحمدللہ. مشکل آئی, پریشانی آئی, مصیبت آئی, سب چیز میں اللہ کا شکر ہے, اللہ ساتھ ہے نا یار. دیز آر دا پرنسپلز آف اللہ سبحانہ وتعالیٰ. دیکھیں اگر تو اللہ کوئی شخص انسان ہے نا تو اس پہ وہ سارے رولز پرنسپلز اپلائی ہوتے ہیں ریگارڈلیس آف ریلیجن. ٹرو. ٹھیک ہے, آپ جس بھی ریلیجن سے ہیں, یہ آپ اس کو کہتے ہیں اپس اینڈ ڈاؤنس. نان ریلیجیس کانٹیکسٹ میں بات کریں تو اس کو کہتے ہیں اپس اینڈ ڈاؤنز آف لائف. تو لائف سدا ایک جیسی نہیں رہتی, آزمایا جاتا ہے بندہ, کافر بھی آزمایا جاتا ہے وہ ڈفرینٹ طریقے سے. مطلب کافر کے لیے سب سے بڑی آزمائش یہ ہے کہ وہ کفر میں پیدا ہوا ہے, اس کے لیے کویسٹ ہے, لائف لانگ کویسٹ کہ اس نے حقیقت تک پہنچنا ہے, یہ اس کے لیے ایک بہت بڑا ٹیسٹ ہے. تو دین میں جو ورڈ بھی زیادہ یوز ہوئے نا فتنے کا, آپ کو پتہ ہے فتنے کا ورڈ ویسے ہم نیگیٹو لیتے ہیں, اٹس ناٹ اے نیگیٹو ورڈ. فتنے کا ورڈ جو ہے اٹس ٹیکن فرام گولڈ اسمتھس ورڈ, یو نو کہ گولڈ اسمتھ کا ایک کام ہوتا ہے نا, فتنہ الذهب والفضہ, کہ وہ جو گزارتا ہے نا اس سونے والے سبسٹینس کو ایک ریسائکل کرتا ہے, جس میں وہ کلینز ہوتا ہے, ہیٹ ہوتی ہے, کیمیکلز سے ٹریٹ کیا جاتا ہے, اور پھر اس میں وہ کاپر الگ ہوتا ہے, گرائم الگ ہوتا ہے, اور وہ ساری چیزیں جو ہے نا بار بار ہوتا ہے. آخر میں جا کے وہ 18 کیرٹ گولڈ نکلتا ہے, اور 24 کیرٹ بینگ دی پیورسٹ, یو نو. یعنی کہ ایک پروسیس, وہ پروسیس ہے, ریفائننگ پروسیس ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ کہہ دیا کہ وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ الْفِتْنَةَ, کہ ہم تمہیں آزمائیں گے شر کے ساتھ اور خیر کے ساتھ, جو کہ کیا ہوگا, فتنہ. یعنی ایک ایسا پروسیس ہوگا جس سے جب تم گزرو گے تو تم پیوریفائڈ ہو جاؤ گے, 24 کیرٹ گولڈ بن کے نکلو گے. کیونکہ وہ جب ہیٹ کی اس بھٹی میں جاتا ہے نا تو وہ ہیٹ اتنی ملتی ہے کہ وہ جو باقی امپیورٹیز ہیں نا, وہ یعنی گولڈ بھی پگھل رہا ہوتا ہے, وہ چیزیں بھی, تو اس کو آپ سیپریٹ کر دیتے ہو, سیپریٹ ہو جاتا ہے سب کچھ, میل کچیل گناہ دھل جاتا. دیکھیں اللہ تعالیٰ آپ کو جنت میں ایک مقام دینا چاہتے ہیں. اب آپ پہ آئے کہ آپ وہ مقام اپنے اعمال سے حاصل کر لیں. اگر آپ اعمال سے حاصل نہیں کریں گے نا تو اللہ تعالیٰ تو آپ سے محبت کرتا ہے, اور اگر اللہ نے آپ کو وہ مقام دینا ہے نا, پھر آپ پہ وہ مصیبتیں ڈالے گا جس سے آپ کے گناہ جو ہے نا وہ جھڑیں گے, آپ صبر کریں گے, اور اس کے ریوارڈ میں اللہ تعالیٰ پھر وہ آپ کو you will shine through those things and you will prove to Allah subhanahu wa ta'ala and yourself and to everybody else کہ الحمدللہ آپ کا ایمان پکا ہے, اور آپ اللہ پر ایمان لاتے ہو, اور آپ ثابت قدم رہتے ہو, اور آپ کا ٹرسٹ اللہ کی ذات پر ہے کہ جی کہ مشکل آئی ہے تو آسانی بھی تو اللہ نے. اور یہ اتنا زیادہ بھائی خوبصورت کانسیپٹ ہے, اور یہ صرف اسلام نے دیا ہے. مطلب آپ دنیا میں کہیں پہ بھی کسی ریلیجن کو اٹھا کے دیکھ لیں, جو غم ہوتا ہے, ہم ہوتا ہے, وہ نیگیٹو استعمال ہوتا ہے. ٹھیک ہے, صرف اسلام میں جو غم ہے, ٹھیک ہے, وہ بھی پازیٹیو ہے. ایک تو گڈنس جو ہے وہ تو ہے ہی پازیٹیو, لیکن ایک جو غم ہے اسلام نے اس کو بھی چینل کیا ہے ایک مومن کے لیے کہ وہ بھی اس کے لیے ریوارڈ وردی ہوتا ہے. اس میں نا یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے یہ سمجھنے کے لیے نا کہ ٹرائلز ہیں, ٹریبولیشنز ہیں, اس کا سٹیٹس کیا ہے. بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں یہ ایک عام سوال ہے, یہ ایک عام سوال نہیں ہے. اس سوال کی روٹس جو ہے نا وہ آپ کو عقیدے تک لے کے جائیں گی, اور یہ سمجھنا بہت ضروری ہے. ابھی دو مسئلے ہیں جو میں میجر ہائی لائٹ کروں گا. پہلی بات, اگر تو کلیکٹیو کی بات کی جائے, کلیکٹیو ٹیسٹ ٹرائلز کی بطور امہ, اور دوسری بات ہے اگر آپ انڈیویجول کی بات کرتے ہیں. تو پہلی بات, اگر میں کلیکٹیو بات کروں تو ہمیشہ ٹیسٹ ریلیٹیو ہوگا, کسی پہ زیادہ ہوگا کسی پہ کم ہوگا, ٹائم زونز اور موسموں کی طرح. جس طرح آج یہاں پہ موسم کچھ ہو رہا ہے اور ٹائم زون کچھ اور چل رہا ہے, اور ایک سٹینڈرڈ ریفرنس ہے, GMT ہے, جو بھی ریفرنس ٹائم آپ لیتے ہیں. جس طرح عمر بھائی نے بات کی کہ اس وقت غزہ کے مسلمانوں کے اوپر ٹیسٹ کا ڈفرینٹ ایک ایسپیکٹ ہے, ہمارے اوپر ڈفرینٹ ہے, ریلیٹیو ہے, اور وہ آپس میں ریلیٹڈ بھی ہوگا. اور یہ بہت امپورٹنٹ کانسیپٹ ہے. اور اللہ تعالیٰ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا, ہمارے یہاں پہ ہم سوچتے ہوئے نا ہلتے ہیں کہ ہمارے بچے, میں آئی واز واچنگ اے ویڈیو, آئی واچ دیٹ ویڈیو فار لائک 1000 times.
ایک لڑکا نوجوان سا کہتا ہے میری منگیتر تھی, ہماری شادی ہونے والی تھی, اینڈ وہ بومبنگ میں شی گاٹ مارٹرڈ, اور وہ اس کے الفاظ ہیں سبحان اللہ, وہ کہتا ہے I saw her dead body, she was smiling and I said subhan Allah, you have been there, you're in Jannah, get ready for me and we'll meet there. And honestly it got me goosebumps. اب یہاں پہ ہم لوگ یہ سوچ بھی نہیں سکتے, تو جس کی جتنی استطاعت ہے اس کے مطابق اللہ تعالیٰ اسے ٹیسٹ کریں گے, اور یہ ہمیشہ ریلیٹیو ہوگا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا کہ اشد البلاء الانبیاء, بالکل سب سے زیادہ جو ٹیسٹ کیے جاتے ہیں وہ انبیاء ٹیسٹ کیے. اور یہ علی بھائی یہ اس مت کو بسٹ کرتا ہے کہ اللہ محبت کرتا ہے, یہ بہت سارے لوگوں کا لبرل سائڈ سے بہت سارے لوگوں کا یہ ایک سینٹیمنٹ ہوتا ہے, اللہ محبت کرتا ہے تو مشکلیں کیوں دیتا, اللہ محبت کرتا ہے تو مشکلیں دیتا ہے تاکہ آپ لیولز اوپر آئیں, آپ اللہ کے قریب آ جائیں, جو علی بھائی نے بات کی. جس کو چھوٹا نہ سمجھیں, جس کو چھوٹا نہ سمجھیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, میں ایک چیز سمجھ رہا تھا شیوخ سے کہ جب کہ موت کا بارے میں بتایا گیا نا کہ مومن کی موت بہت آرام سے آتی ہے, ایسے جیسے پانی مشکیزوں سے نکل جاتا ہے, تو سکرات الموت, اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وینٹ تھرو سکرات الموت. تو مطلب جو ہمارے استاد ہیں انہوں نے ہمیں سمجھایا کہ ان آرڈر ٹو ریز ہز لیولس, کیونکہ وہ شدید بخار میں تھے, جو عین موت کا ٹائم ہوگا اس وقت تو لازمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق اور مومن کی جو روح ہے وہ فوراً آرام سے نکلے گی, جبکہ کافر جو ہے اس کے بارے میں اتنی احادیث ہیں, ہم نے پورا یہ اپنے حلقہ میں کور کیا ہے, یوٹیوب پہ موجود ہے میرے چینل پہ, موت 2 سیشنز میں, کہ وہ اس کی روح نہ چھپتی پھر رہی ہوگی جسم میں جب ملک الموت آئیں گے اور اس کی روح نکالیں. اور دیکھیں جو چیز جتنا ریڈیلی گیو اپ کر دے نا آ جائے, وہ اتنا آرام سے کم ڈیمیج کر کے وہ نکلتی ہے. جو جتنی زیادہ ریزسٹ کرے گی نا اتنا زیادہ ڈیمیج اور اتنا زیادہ تکلیف اور مشکل اور توڑ پھوڑ ہوگی. اور پھر حدیث میں یوں ایکسپلین کیا گیا کہ ایسے طریقے سے نکالی جائے گی روح کہ جیسے ایک لوہے کا بہت بڑا کانٹے دار آنکڑا ہے, اس پہ گیلی اون جو ہے وہ بچھا دی ہے, پھیلا دی ہے, اور اس کے بعد اس آنکڑے کو کھینچ کے نکالا جائے, جو چیڑ پھاڑ کرے گی وہ ان کا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یا مومنوں کی تو ایسے نکلنی چاہیے تھی, لیکن سکرات الموت سے گزرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شدید بخار میں. کیوں؟ in order to raise, Allah wanted to raise his, elevate his levels even more to the highest, which Rasulullah sallallahu alaihi wasallam will cherish, will be happy upon. And each one of us, اللہ اگر ہمیں کسی ٹرائل سے گزار کے صبر سے اس سے نبرد آزما ہونے کی توفیق دے دیتے ہیں نا, we are going to be so happy about it eventually. شاید اللہ نے ہمارا بہت بڑا کوئی قصور معاف کرنا ہو اس کے ذریعے سے, جس کے بارے میں ہم قیامت کے دن اللہ کا بہت شکر گزار ہوں گے, ابھی ہم ریئلائز نہیں کر رہے. عمر بھائی وی آر سو ویک, میں آپ کو سے بتاؤں ہم ویک بہت ہیں کیونکہ ہم اس دنیا میں اس وقت, ٹھیک ہے, ہمارا مائنڈ لمیٹڈ ہے, ہماری سوچ بہت لمیٹڈ ہے. ادروائز جنتی تو وہ دیکھیں گے نا کہ ریوارڈ, وہ حدیث میں آتا ہے نا کہ وہ کہیں گے کہ کاش ہماری جلدوں کو کینچیوں سے کاٹا جاتا, کہ اگر ہمیں یہ ریوارڈ ملتا. یو امیجن دس somebody wishing کہ اس کی جلد کو کینچی سے کاٹا جائے, کیونکہ ریوارڈ اتنا بڑا ہوگا. علی بھائی وہ جو میں انڈیویجول کی بات کر رہا تھا, ابھی تو میں نے کلیکٹیو کی بات کی, انڈیویجول میں ایگزیکٹلی یہ پوائنٹ ہے. میں نے کیوں یہ کہا کہ یہ جو سوال ہے یہ آپ کو عقیدے تک لے کے جاتا ہے, کیونکہ اس سوال کی روٹس جو ہیں, جب ہم انڈیویجول بات کرتے ہیں نا تو ہم آئیڈینٹی کرائسس کا شکار ہیں. اس سوال سے پہلے کہ یہ مشکل ہے, ٹرائل ہے, ٹریبولیشن ہے, عذاب ہے یا اللہ کی طرف سے آزمائش ہے, اس سے پہلے ایک اور پچھلا سٹیپ ہے, آپ ہیں کون. آپ کو جب یہ پتا ہوگا نا آپ ہیں کون, تو آپ یہ سوال ہی نہیں کرتے, یہ ایزی ہو جائے گا آپ کے لیے سمجھنا. آپ یہ سوال نہیں کریں گے. کیوں؟ کیونکہ آپ بہت کلیئر ہیں اسی معاملے میں, اور یہ سارے سوالوں کی جو جڑ ہے نا یہ ہے آپ کے دل میں سوال آتے ہیں پہلے, دماغ میں نہیں آتے. سائنٹیفکلی پروون ہے کہ دل کی اور دماغ کی جب کمیونیکیشن ہوتی ہے تو کچھ ایسے کمانڈز ہوتے ہیں جو دماغ دل کو دیتا ہے اور دل ان کو ریجیکٹ کرتا ہے, لیکن جو دل کی طرف سے دماغ کی طرف جاتے ہیں none of them get rejected. تو یہ دل کی طرف سے ہے, اور دل کو ہم عربی میں قلب کہتے ہیں, اور قلب is something that keeps on changing. سو ہم آئیڈینٹی کرائسس کا اگر شکار نہ ہو, ہم اگر یہ کہہ دیں نا کہ اللہ ہے اور اللہ نے سب کچھ سنبھالا اور میں اللہ کا غلام ہوں, میرا کیئر ٹیکر ہے اللہ, سبحان اللہ, یہ ٹرائلز اور ٹریبولیشنز والا سوال ہی ختم ہو جاتا ہے, وہ myth ہی برسٹ ہو جاتی ہے. اور آپ پھر وہی بات ہے نا کہ ٹرائلز اور ٹریبولیشنز اگر آپ کے لیول کو آپ ابھی چلیں آپ وہ نہیں دیکھ سکتے. علی بھائی والی بات, آپ لمیٹڈ دنیا میں آپ کو وہ چیز نظر نہیں آ رہی. آپ ایک چیز بہت غور سے دیکھ سکتے ہیں, اور وہ یہ ہے کہ آپ کا اور اللہ کا ریلیشن شپ کیسا ہے. کیونکہ ان ٹرائلز اور ٹریبولیشنز کے اندر ایک مومن کا ریلیشن شپ جو ہے نا اللہ تعالیٰ کے ساتھ, وہ جتنا بہتر ہوتا ہے, کیونکہ ٹرائلز اور انسان کا قد اتنا ہے.
اللہ تعالیٰ یا قدرت, اللہ تعالیٰ نے قدرت کے اندر, ہماری تقدیر کے اندر یہ چیز لکھ دی کہ اتنا اس انسان کو لے کے جانا. اب ہوگا کیا کہ انسان کو ایک کروسیبل سے گزارا جائے گا, اور اس کروسیبل کے اندر اس کی کیپیسٹی انہانس ہوگی. اس کیپیسٹی انہانسمنٹ کے بعد اس کا قد اتنا بڑا ہوگا. اور وہ علی بھائی والی بات کہ سونا جب تک ایک پروسیس سے نہیں گزرے گا تب تک کندن نہیں بنے گا. جو ایک بٹر فلائی کا چھوٹا سا وہ لاروا ہوتا ہے جو اپنے آپ کو بند کرتا ہے, اور اس کے بعد جتنا اس کا جدھر سے ایک تتلی نے نکلنا ہوتا ہے نا الٹیمیٹلی آفٹر اسٹیئنگ ان دیٹ کوکون, جتنا اس کا منہ چھوٹا ہوگا نا اتنے خوبصورت اور بڑے پر ہوں گے اس تتلی کے جو اس میں سے نکلے گی. تو یہ قدرت کا اصول ہے. ایک اگر انڈا ہے نا, انڈے سے چوزا نکلنا ہے نا, اگر آپ اسے ایکسٹرنل سپورٹ دے کے توڑ دیں گے نا کہ اس کو تھوڑا سا باہر آنے دو, جو اسٹرگل کر کے اس نے اچیو کرنا تھا وہ ناٹ سروائیو فیو ڈیز ایون, اس نے وہ اسٹرگل ہی نہیں کر پایا جس سے اس کے ونگز میں جان آنی تھی. یس, لیکن ایٹ دا سیم ٹائم نا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں سکھا بھی دیا کہ وی شوڈ ناٹ ویلکم کلیمٹیز. بالکل ہمیں اسی نے سکھا بھی دیا کہ ہمیں اس سے پناہ بھی مانگنی ہے, ایسے ہی ہمیں اس سے اسکیپ بھی کرنا ہے. یہ نہیں کہ اتنی تعریف ہو گئی ہے, ڈونٹ وش فار اٹ. rather make dua seeking protection from اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک وتحول عافیتک. بالکل علی بھائی, اس میں ایک امپورٹنٹ پوائنٹ یہ کہ ویلکم والی بات تو آئی ٹوٹلی ایگری, اور یہ تو مطلب ویسے بھی انسان جو ہے اس معاملے میں نا ہم لوگ کے بھی بڑے ڈبل اسٹینڈرڈ ہیں. ہم نعمت تو بہت بڑی مانگیں گے, ہم ٹرائل بڑا ہم میں سے کوئی بھی نہیں چاہتا. جو ایون بڑے ٹرائل سے گزر بھی گیا نا اسے کہیں دوسری دفعہ گزرو گے وہ کہے گا نہیں مانگنا بھی نہیں چاہیے نا. یہی تو بات ہم کر رہے ہیں, تو میں اس میں یہی کہہ رہا ہوں کہ یہ تو سائیکولوجیکلی بھی انڈرسٹینڈیبل بات ہے, اور یہ اٹس الائنڈ ود آر. اچھا, ہمارے جو ینگسٹرز ہیں جو کہ اس مسئلے کو سمجھنا چاہتے ہیں نا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اگر اللہ کسی سے محبت کرتا ہے تو اس کو ٹرائل زیادہ دے رہا ہے. ہمارے اکثر جو ریالٹی شوز ہوتے ہیں اس میں کیا ہوتا ہے کہ 12 کنٹیسٹنٹس ہوتے ہیں, اور 12 کنٹیسٹنٹس کو ایک ٹیسٹ ملتا ہے, ایک ٹرائل ملتا ہے جس سے وہ سارے گزرتے ہیں. ان میں سے ایک ایلیمینیٹ ہو جاتا ہے, پھر جو 11 رہ جاتے ہیں ان کو ایک اور ٹیسٹ ملتا ہے. پھر اگلے ایپیسوڈ میں ان میں سے ایک بندہ مائنس ہوتا ہے, 10 رہتے ہیں, تو آہستہ آہستہ وہ ناک آؤٹ ہوتے ہیں. اینڈ میں پھر ایک رہ جاتا ہے جو کہ ونر ہوتا ہے, اور وہ $1 ملین یا جو بھی اس کا پرائز ہے وہ جیتتا ہے. اور وہ کب جیتتا ہے؟ جب اس نے کوئی 12 ٹیسٹ کیے ہوتے ہیں. یعنی ہی گوز تھرو ٹیسٹ آفٹر ٹیسٹ آفٹر ٹیسٹ آفٹر ٹیسٹ انٹل ہی کمز آؤٹ آن ٹاپ. زیادہ ہر نیکسٹ اسٹیج کا ٹیسٹ زیادہ مشکل ہوتا ہے, ڈیفیکلٹ ہوتا ہے. اور دیکھیں اسی طرح سے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نا کہ سب سے زیادہ انبیاء آزمائے گئے, اور ان میں سے بھی جو سب سے زیادہ آزمایا گیا وہ میں ہوں. یعنی the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم is at the top, right? وہ اللہ تعالیٰ کے سب سے پیارے, اللہ کے محبوب, ہمارے لیے رول ماڈل. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ, اور دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ he went through all of these tests, he was the one who used to smile the most. سب سے زیادہ مسکرانے والے ڈسپائٹ دا فیکٹ. یعنی ابھی آپ غزہ کے لوگوں کی بات کرتے ہیں, امیجن کریں ایک بندہ آپ دیکھتے ہو غزہ میں who had his entire family. میں ملا ہوں کچھ لوگوں سے, I met some people from غزہ جن کی فیملی کے 80 ممبر جو ہیں شہید ہوئے ہیں, and yet they were smiling. So imagine کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ میں سب سے زیادہ, ابھی وہ غزہ کا بھی بندہ نہیں آزمایا گیا, سب سے زیادہ انبیاء آزمائے گئے, اور ان سے بھی سب سے زیادہ میں آزمایا گیا ہوں. اینڈ یٹ ہی واز دا ون جن کے بارے میں صحابہ کہتے ہیں کیوں. تو یہ ایک ایٹیٹیوڈ کی بات ہے, یہ ایک رویے کی بات ہے. اور دیکھیں جس طرح آپ نے بات کی نا کہ اللہ تعالیٰ ہر بندے کو نا اس کی کیپیسٹی کے مطابق دیتا ہے. یہ بات تو جان لو, عقیدے کا حصہ ہے تمہارے, کہ تمہاری کیپیسٹی سے اوپر کا ٹیسٹ نہیں آئے گا. جو بھی ٹیسٹ عاشر بھائی آپ کی زندگی میں آیا نا, اللہ کو پتہ ہے آپ ہینڈل کر سکتے ہیں. جو ٹیسٹ عمر بھائی آپ کی لائف میں آ رہا ہے, اللہ کو پتہ ہے کہ عمر اس کو ہینڈل کر سکتا ہے. جو ٹیسٹ علی بھائی کے اس میں مطلب لائف میں آ رہا ہے, اللہ کو پتہ ہے ایون دو علی بھائی مائٹ تھنک نہیں یار یہ بہت زیادہ ہو گیا, بلیو می یو کین ہینڈل اٹ. اور جو ٹیسٹ میری لائف میں آ رہا ہے نا, اللہ کو پتہ ہے کہ یہ راجہ ضیاء الحق ہینڈل کر سکتا ہے. اور مجھے بھی اس کا یقین ہونا چاہیے کہ اللہ ول نیور ایور ایور ٹیسٹ می وتھ سم تھنگ وچ از بیونڈ مائی کیپیسٹی. میری کیپیسٹی میں ہے تو وہ ٹیسٹ آیا ہے. میں آپ کو نا اس میں ایک بڑی اچھی انالوجی دے کے نا بات کو جو ہے نا وہ کرتا ہوں ریپ اپ. اینیمل کنگڈم کے بارے میں نا میرا بچپن سے شوق رہا ہے. اچھا, امریکہ میں ایک بفلو کی ٹائپ پائی جاتی ہے جس کو بائسن کہتے ہیں, اور شاید یہ جو میرا کالر ہے نا یہ بھی اس بائسن کی اسکن سے یعنی کہ جو نا ریزمبل کر رہا ہے. تو بائسن جو ہے نا یہ ایک بڑی عجیب مخلوق ہے, اور اس کی عجیب ہونے کی وجہ یہ ہے کہ ویسے تو یہ بفلو یا بائسن اس کو کچھ جو ہے نا کہا جاتا ہے, امریکہ میں یہ خاص ہے, اور بڑے بڑے ان کے ہرڈز ہوتے تھے. ایک زمانے میں تو بہت ہی بڑے ہرڈز ہوتے تھے, بعد میں وہ بفلو بل ٹائپ کے لوگ آئے, انہوں نے 80 بائسن ایک دن میں ماری ہوئی ہیں. تو اس کی بائسن کی خاص بات یہ ہے کہ جب بھی
ایک سنو اسٹارم آتا ہے نا تو یہ اس اسٹارم کے اندر گھستی ہے, یعنی بجائے کہ باقی جتنے بھی جانور ہیں نا وہ کیا کرتے ہیں اسٹارم سے دور بھاگتے ہیں. بائسن کا ایٹیٹیوڈ جو ہے نا وہ نیکسٹ لیول ہے. وہ کیا کرتا ہے کہ بائسن کا ہرڈ جیسے ہی طوفان آتا ہے نا کوئی, اینڈ دے آر ان ویری کولڈ کلائمیٹس, اور اسی لیے ان کی وہ فر بڑی تھک ہوتی ہے اور وہ کوٹ اس کو جو نا شیڈ بھی کرتے ہیں. وہ کیا کرتی ہے جب ایک سنو اسٹارم آ رہا ہوتا ہے نا تو وہ اس کے اندر گھس جاتی ہے. اینڈ دا ریزن وائی اٹ ڈز دیٹ از بیکاز دا بائسن ریئلائزز کہ if I go into the storm head on, I can overcome it faster. یعنی storm اس ڈائریکشن میں آ رہا ہے, I will go this way, I will cross it faster. Otherwise if I follow this way تو یہ storm مجھے کیچ اپ کر لے گا. ہم بھاگ رہے ہیں, storm بھی بھاگ رہا ہے, ہمیں کیچ اپ کرے گا, ہمارے اوپر رہے گا اور پھر ہمیں کسی پوائنٹ پہ اوورٹیک کرے گا, تو that will be more detrimental for me. تو وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ they take the storm head on. اینڈ اس طرح کے امیجز میں چاہوں گا ہم دکھائیں بھی کہ جہاں پہ بائسن برف سے بھرا ہوا ہے, اور زیادہ اس کے اندر وہی کیپیسٹی والی بات کہ اللہ تعالیٰ نے وہ اس کے اندر چیز رکھی ہے, اس کا فر اتنا تھک ہوتا ہے کہ اس کی باڈی کی ہیٹ سے اس کے فر کے اوپر جمی ہوئی برف پگھلتی نہیں ہے, اور اندر سے اس کو اپنا آپ بھی نہیں جم رہا ہوتا, اپنا آپ بھی نہیں جم رہا ہوتا, فلی انسولیٹڈ ہوتا ہے. یس, اور اس کا بلکہ جب موسم زیادہ سردی کی طرف جاتا ہے نا تو اس کی فیٹس کی لیئر آ جاتی ہیں اس کی اسکن کے اوپر, اس وجہ سے اس کی باڈی کی ہیٹ تک اس کے باہر والے فر تک نہیں پہنچتی, اس وجہ سے وہ بالکل جب سنو میں ہوتا ہے نا تو لگتا ہے سنو بال ہے کوئی. ہمارا جو ونڈز آف چینج ٹور ہے نا اس سے پہلے ہم ایک کیپشن یا ایک میم ڈالتے ہوتے تھے کہ سیٹ دا ڈیول ٹو دا وارئر بیویئر دا اسٹارم, دا وارئر اسمائلڈ اینڈ سیڈ آئی ایم دا اسٹارم. تو میں کہتا ہوں آئی ایم دا بائسن, آپ بائسن بن جاؤ, یعنی اپنی لائف میں نا آپ بائسن ایٹیٹیوڈ لے کے آؤ کہ اگر کوئی مشکل آئی ہوئی ہے الحمد للہ اللہ کل حال, ہر حالت میں اللہ کا شکر ہے, فیس اٹ with a smile on your face, کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ how strange is the case of a believer. If something good befalls him, it's good for him, and even if something bad befalls him, even that is good for him. کیونکہ وہ اس سے کیا ہو رہا ہے, اس کا لیول ایلیویٹ ہو رہے ہیں. ایک کانٹا چبھنے سے بھی جب ثواب ملے گا تو یہ اسٹارم کو فیس کرنے سے کتنا ثواب ملے گا آپ کو. اچھا جی, ابھی ایک اسپیکٹ اور بھی ہے یہ مصیبت اور ٹرائلز کے حوالے سے جو قرآن میں ہمیں, جو ہمارے دین میں, وہ بھی ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ سورۃ الشورى میں آیت نمبر 30 میں فرماتے ہیں وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر. یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے بڑا زبردست, بڑا امپورٹنٹ پرنسپل بتایا ہے کہ تمہیں جو کچھ بھی مصیبتیں پہنچتی ہیں نا وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہوتی ہیں, یعنی تم نے کچھ نہ کچھ ایسا کیا ہوتا ہے جس سے تمہیں مصیبتیں پہنچتی ہیں. آگے اللہ تعالیٰ ویسے بڑی زبردست بات فرما رہے ہیں وَيَعْفُ عَنْ كَثِيرٍ, یعنی ابھی تو اللہ تعالیٰ بہت ساری باتوں سے ویسے ہی درگزر کر دیتے ہیں ہماری غلطیوں سے. اس میں ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہماری انڈیویجول لائفس میں نا کچھ ٹیسٹ ہمارے گناہ ہوتے ہیں, کچھ ٹیسٹ تو ایسے ہوتے ہیں جو تقدیر کی طرف سے ہوتے ہیں, اللہ کی طرف سے, جیسے موت یا کسی کا معذور ہونا, ایکسیڈنٹ ہو گیا, کسی کا لائف لانگ کسی پہ بیماری یا کوئی ایسی چیز آ جائے نا, وہ اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں. وہ ٹرائلز ہیں جو اللہ نے ڈیسائیڈ کیے ہیں. اللہ نوز بیسٹ, اف یو گو تھرو دیم ود صبر اینڈ شکر اینڈ رائٹ ایٹیٹیوڈ, یور لیولز ول بی ایلیویٹڈ اینڈ یو آر گونا چیریش دیم. بٹ دیر آر سم ٹرائلز دیٹ وی earned by our own hands and mistakes, actually ignorances یا ignorant attitudes کی وجہ سے. اس کو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں ہمیں. ایک اور جگہ پہ سورۃ النساء میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا آیت نمبر 79 میں ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ, جو تمہیں اچھائی یا خیر پہنچتی ہے نا وہ اللہ کی طرف سے ہوتی ہے. وما اصابک من سیئۃ فمن نفسک, اور جو تمہیں برائی پہنچتی ہے نا یا تم اپنا کوئی, تمہارے پہ کوئی ٹرائل آتا ہے اس طرح کا, وہ تمہاری اپنی نفس کی طرف سے ہوتی ہے. یہ اللہ نے بڑا کلیئر ہمیں واضح کر دیا ہے. اس کو نا ہمیں یہ جو اس وقت ہو رہا ہے نا, جیسے مثال کے طور پہ کچھ لوگ اس بارے میں کنفیوز ہو جاتے ہیں, کچھ ینگسٹرز بھی ہم سے سوال پوچھتے ہیں کہ ٹھیک ہے جی یہ آیت ہے کہ جی تمہارے پہ جو بھی مصیبت آئی ہے نا تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے. تو غزہ میں اٹیک ہوا ہوا ہے اور وہ ظلم کی چکی میں پس رہے ہیں, تو یہ کیا غزہ والے بہت گناہ گار لوگ تھے؟ بالکل بھی نہیں ہے, یہ بالکل بھی نہیں. یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے سمجھنا اور ایڈریس کرنا. اللہ نے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ون باڈی, ایک امہ کہا ہے. وی آر ون پیس, وی آر ون پیس. دا پرابلم کمز وین وی ڈونٹ انڈرسٹینڈ آور بیسک دین, دا بیسک تعلیمات اینڈ ٹیچنگز آف دین اور عقیدہ. ہمیں اللہ تعالیٰ نے ون پیس بنایا ہے. ایک باڈی ایک پیس ہوتی ہے نا, ملٹیپل نہیں. لیکن اس وقت ہم ملٹیپل پیسز میں بٹے ہوئے اس ایک اسٹرینج کانسیپٹ نیشن اسٹیٹس کا شکار ہو چکے ہوئے ہیں. ہم نا بازو کہتا ہے جی میں ایک علیحدہ چیز ہوں, کان کہتا ہے جی میں ایک علیحدہ چیز ہوں. ہم ایسے ہو گئے ہیں, اس لیے ہمیں سمجھ نہیں آ رہی پوری بات. ہم نا کھٹی چیز کھائیں گے نا جائے گی پیٹ میں, لیکن خراب گلا ہوگا. ایگزیکٹلی. آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے صحیح طریقے سے کہ یہ پوری ون باڈی ہے, یہ پورا ایک گھر ہے. اب ایک گھر ہو جس میں ملٹی اسٹوریز ہوں اور مختلف کمرے ہوں, اور کچھ فیملی کئی ایسے ہوتے ہیں جو جوائنٹ فیملی میں رہ رہے ہوتے ہیں, مختلف کمروں میں مختلف فیملیز رہ رہی ہیں یا اسٹوریز میں.
اب اگر اس گھر پہ ڈاکہ ڈال جائے, ڈاکوؤں نے اٹیک کر دیا ہے اور وہ ڈاکو ابھی ایک فلور پہ ہیں, تو اوپر اور نیچے والے فلور والے بیٹھ کے دعائیں کریں گے یا سوچیں گے بڑا برا ہو رہا ہے جی, درمیان والے فلور پہ ڈاکہ ڈلا ہوا ہے. تو ایسا ہوگا یا ایسا ہوگا کہ پورا گھر ول بیکم آن دیئر ٹوز, ایکچولی پورا گھر جو ہے نا وہ ایمرجنسی الرٹ آن کر دے گا اور جو کچھ وہ کر سکیں گے وہ کریں گے. کیوں؟ وہ سمجھ رہے ہیں ہمارے گھر پہ ڈاکہ ڈل گیا ہے. اگر وہ یوں سمجھنے لگ جائیں گے نا فلاں جگہ پہ ڈاکہ ڈلا ہوا ہے, اللہ خیر کرے جی, بہت برا ہو رہا ہے, بس اس طرح سے ایٹیچیوڈ ہو تو بڑا نقصان کریں گے, کیونکہ ابھی وہ تمہارے اوپر آ جائیں گے. یہ ہمارا گھر ہے پورا, یہ پورا مسلم بلاک ہمارا پورا گھر ہے, ہمارے گھر پہ اٹیک ہوا ہے, ہمارے پہ مصیبت آئی ہوئی ہے, ان پہ نہیں آئی ہوئی, غزہ پہ نہیں آئی ہوئی صرف مصیبت یہ یا یہ ٹرائل, یہ ہم پہ آیا ہوا ہے. وی لٹرلی ہیو ٹو ریئلائز اٹ لائک دس. تب آپ کو یہ آیت سمجھ آئے گی کہ ہم نے ایز اے امہ اتنا برائی کمائی ہے اپنے ہاتھوں سے, جس سٹیٹ میں ہم پڑے ہوئے ہیں, ہر طرح کی اخلاقی بیماری ہمارے اندر آ گئی ہے, جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 گناہ بتائے تھے. میں آئی ایم ناٹ گونا لسٹ دیم بٹ اٹس اے فیمس حدیث, 7 کبیرہ گناہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا تھا کہ اس میں کبھی نہ پڑھنا, یہ تباہ کر دیتے ہیں. جس میں سے سود ہے ایک, جس میں سے ایک جو ہے نا وہ یتیم کا مال کھانا ہے, اور اس طرح کے بہت سے توحید ہے ایک, شرک میں نہ پڑھنا, ان میں سے ایک ہے. اسی طرح ہم نے جھوٹ, بددیانتی, رشوت, قول قولا سدیدہ کا اپوزٹ, ہر بات کو ٹیڑھی کو ڈیفالٹ سے ہی ہٹ گئے ہیں نا. ٹھیک ہے, ہم اس سے ہٹ گئے ہیں. ہم نے یہ سارا کچھ اپنے امہ اپنے گھر پہ انوائٹ کیا ہے اپنے کرتوت کی وجہ سے, جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وہن والی حدیث میں ایکسپلین کیا ہے کہ وہ وقت آئے گا کہ قومیں تم پہ ایسے ٹوٹ پڑیں گی جیسے دسترخوان پہ ٹوٹ پڑتی ہیں, جس کا جہاں سے دل چاہتا ہے وہ اٹھائے گا, اور اللہ تمہارے دشمن کے سینوں سے تمہارا خوف نکال دیں گے, جبکہ تعداد میں تم بہت زیادہ ہوگے. صحابہ نے پوچھا, لیکن ہو گیا ایسے جیسے سمندر کے اوپر جھاگ ہوتی ہے, سیلاب کی جھاگ کی مانند, جس کا کوئی ویٹ کچھ نہیں ہوتا, پھونک مارو اڑ جاتی ہے. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے دل میں نا واہن کی بیماری ہوگی, پیدا کر دی جائے یا ہو چکی ہوگی. پوچھا گیا کہ واہن کیا ہے؟ رسول اللہ نے فرمایا حب الدنیا و کراہیت الموت. تم مٹیریلزم کے پیچھے ایسے بھاگو گے, محبت کرو گے اس سے, اور رانگ چیزوں کو, رانگ سٹینڈرڈس کو رائٹ سٹینڈرڈ سمجھ لو گے. ویسٹرن سٹینڈرڈ اس وقت ہر بندہ, چاہے وہ عرب ہو, ہر مسلمان عرب ہے یا پاکستانی ہے, کہیں کا بھی ہے, وہ کول سمجھتا ہے اس کو, ایز ایک اسٹینڈرڈ آف لائف سمجھتا ہے اس کو, بے شک وہ کتنا ہی غلط ہو. سو مچ سو ہم اتنی گمراہی پہ پہنچ گئے ہیں کہ ہم LGBTQ اور ہومو سیکشولیٹی جیسی چیزوں کو کرنے لگ گئے ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اس چیز میں دنیا اور مٹیریلزم کو اصل چیز سمجھ جاؤ گے, اور اس کے پیچھے تم دل میں محبت بنا لو گے, اس کی بٹھا لو گے, اور تم موت سے نفرت کرو گے. یہ سارا کا سارا کام ہم نے خراب کیا ہوا ہے ایز اے امہ, ایز سنگل یونٹ. دیٹ از وائی فبما کسبت ایدیکم, یہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے جو اپنے اوپر. تو آئی تھنک جو بھی بندہ چاہے انفرادی طور پر یا اجتماعی طور پر کسی بھی پرابلم سے جا رہا ہے نا, اس کے لیے اس ٹائم پہ یہ ڈٹرمن کرنا بڑا مشکل ہے کہ یہ میرے گناہوں کی وجہ سے ہو رہا ہے یا میرے اوپر کوئی آزمائش آ رہی ہے. لیکن آئی تھنک جو نی جرک رسپانس ہونا چاہیے, چاہے وہ گناہ ہے یا آزمائش ہے, آپ اللہ کی طرف رجوع کرو. دونوں کیسز میں نا ٹرن ٹورڈز اللہ. چاہے دیکھیں میں اپنے آپ کو کیوں پاکیزہ سمجھوں ہر چیز سے, میں کیوں سمجھوں کہ میرا ڈیفالٹ پوزیشن یہ ہے کہ نہیں میرے پہ تو آزمائش ہی ہوگی. یعنی آئی شوڈ آلویز ٹرن ٹورڈز اللہ سبحانہ تعالیٰ. اور مجھے پتہ ہے کہ ریپینٹنس سے یہ چیزیں دور ہوتی ہیں, توبہ کرنے سے, استغفار کرنے سے, اللہ کی طرف رجوع کرنے سے. کیونکہ جو آپ نے بھی شروع میں کہا تھا نا کہ ایٹ دی اینڈ اگر تو اس چیز سے آپ اللہ سے قریب ہو گئے ہیں تو آزمائش تھی, تو وہ کیسے ہوگا کہ ڈیورنگ دیٹ ٹائم یو ہیو ٹو بی کنیکٹیڈ ٹو اللہ. تو اگر ہم سارے اپنی زندگیوں میں یہ ایک رول بنا لیں نا, گولڈن رول, وین ایور اے ڈیفیکلٹی کمز اپون می, آئی ڈونٹ نو ویدر اٹس ڈیو ٹو مائی سنس, آئی ڈونٹ نو ویدر اٹس اے ٹرائل فرام اللہ, بٹ واٹ آئی نو از واٹ آئی شوڈ بی ڈوئنگ رائٹ ناؤ. آئی شوڈ بی ٹرننگ بیک ٹو اللہ, calling upon him for help, asking him for help, and making repentance, making tawbah. یہ میرا response ہونا چاہیے in terms of any trial or tribulation that comes my way. Guys, ہم لوگ اپنے نیکسٹ سیگمنٹ کی طرف جاتے ہیں جو کہ ہے کویسچن آف دا ویک. اور آج کا جو کویسچن آف دا ویک ہے وہ بھی ہمارے ٹاپک سے کچھ ریلیٹڈ ہے. یہ سوال ہے جی زینب فاطمہ 677 کی طرف سے, اور وہ کہہ رہی ہیں کہ we often think if Allah knew that I do haram, why did he let it happen when he can do anything? But we forget to ask, if Allah knew that I disobey him, why did he still guide me? He knew I'll sleep off and not pray, so why did he still give me the strength to wake up for that Fajr alarm just to turn it off? He knew I won't leave that haram, but he still inspired me with a random reel on my page. Why? Because he's so kind and gracious. He wants to show you that it's not him who isn't present, it's you who consistently abandoned him. He will always be there for you and want good for you.
He's in the control of everything, but you're in the control of your actions. Nobody can force you on what you do. It's up to you. تو انہوں نے سوال بھی کیا, جواب بھی دیا, بٹ میں چاہوں گا کہ ہم اس کو تھوڑا سا, کیونکہ سوال جو ہے نا بڑا کامن ہے اور اکثر لوگ اس پہ کنفیوز بھی ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اس نے شاید ایول جو ہے وہ کریٹ کر دیا ہے میری زندگی میں اینڈ آل دیٹ. تو آئی تھنک اس کو سمجھنے کا ایک بڑا اچھا طریقہ یہ ہے کہ دیکھیں اللہ رب العزت نے یعنی اگر اللہ نے آپ کو ایک شر کی اپرچونیٹیز کریٹ کی ہے نا, تو اللہ نے ٹیسٹ آپ ہی کا لینا ہے. ٹھیک ہے, مثال کے طور پہ میں اس بات سے ایول نہیں ہو جاتا اگر میں فار ایگزامپل ایک ٹیسٹ پریپیئر کرتا ہوں اور اس میں ملٹیپل چوائس کویسچنز ہیں اور لیٹ سپوز 5 کویسچنز ہیں, 4 رانگ آنسرز ہیں, ٹھیک ہے نا, اور 1 رائٹ آنسر ہے. تو 4 رانگ آنسر میں اسٹوڈنٹ کو چیک کر رہا ہوں نا کہ وہ کون سا آپشن پک کرے گا. تو جسٹ بیکاز آئی پریپیئرڈ دا ٹیسٹ دیٹ ڈزنٹ میک می ایول. واٹ میکس مطلب یہ میں نے کیوں کیا, آپ کو اٹھانے کے لیے کہ آپ اپنے آپ کو ثابت کرو کہ واقعی میں یو نو واٹ از رائٹ فرام رانگ. آپ اگر کلیم کرتے ہو کہ فار ایگزامپل میں اسلامک ورلڈ ویو پڑھاتا ہوں, تو آپ کہتے ہو کہ جی میں چیک کرنا چاہتا ہوں کہ کیا آپ کو اسلامک ورلڈ ویو سمجھ میں بھی آیا یا نہیں آیا. تو اگر آپ کو سمجھ میں آیا ہے تو آپ اپنے آپ کو ایلیویٹ کرتے ہو, یو گیٹ آل دی آنسرز رائٹ, اینڈ بیکاز دیر از نو ادر وے ٹو ٹیسٹ یو. یعنی جب اچھائی کا پتہ تبھی چلتا ہے جب اس کے ساتھ برائی کے آپشن رکھے ہوتے ہیں, ورنہ ادروائز تو اچھائی ہوتی ہے, پھر ہم سارے فرشتے ہوتے ہیں. یعنی بھی اگر ہمارے اندر یہ ابلٹی ہی نہ ہوتی اللہ کی نافرمانی کرنے کی, پھر تو ہم فرشتے ہوتے ہیں نا. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں انسان پیدا کیا, انسان اور جن ہے, اور انہی کو کہا گیا کہ جو نا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون, کہ جنوں اور انسوں کو چیک کیا جائے گا کہ اللہ کی عبادت, یہ لوگ جو ہے نا اللہ کی عبادت کے لیے پیدا کیے گئے ہیں. اب انہوں نے ثابت کرنا کہ واقعی میں اللہ کی بندگی کرتے ہیں, میں اپنی بندگی نہیں کر رہا, میں اپنے اوپینینس پہ نہیں چل رہا, میں وہ کروں گا جو اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے. ایک شیخ سے نا کسی نے یہ سوال پوچھا, ایگزیکٹلی یہ سوال کہ اللہ تعالیٰ تو سب اگر جانتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ نے کیوں ٹیسٹ کیا نا. ویری گڈ اسکالر ماشاء اللہ, انہوں نے بڑا زبردست جواب دیا جو میں شیئر کرتا ہوں آپ کے ساتھ. انہوں نے کہا کہ اگر اللہ تعالیٰ یہ زندگی نہ بناتا, انسانوں کو پیدا کرتا اور اپنے علم کی بنا پہ جن لوگوں نے جنت میں جانا تھا ان کو جنت بھیج دیتا, اور جن لوگوں نے جہنم میں جانا تھا ان کو جہنم بھیج دیتا, تو جہنم میں جانے والے ضرور یہ کہتے یا اللہ تو نے ہمیں آزماتا تو صحیح, ہم تو تیرے دین پہ چلنے والے ہیں, ہم تو لا الہ الا اللہ کہنے والے ہیں, تو نے تو ہمیں چانس ہی نہیں دیا. تو یہ چانس ہے جو بیسیکلی اللہ تعالیٰ, اور اللہ تعالیٰ جانتے ہیں, اللہ تعالیٰ کا جو علم ہے نا, یہ علی بھائی پھر وہی عقیدے کے اوپر جائے گا. اس کو کہتے ہیں حجت تمام کرنا. جی 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 بالکل بالکل. اس کو نا ٹیچر اور اسٹوڈنٹ کی مثال سے زیادہ ایزی کیا جا سکتا ہے کہ اگر ایک ٹیچر کلاس ٹیچر ہو نا, 2-3 سال سے ایک کلاس کا کلاس ٹیچر ہو, تو وہ اپنے بچوں اسٹوڈنٹس کو پہچان جاتا ہوتا ہے کون کتنے پانی میں ہے, کون بہت اچھے طریقے سے اسائنمنٹس کرتا ہے, کون کتنا انٹرسٹ لیتا ہے, اور کون بالکل کنارے پہ چل رہا ہے پاس فیل کر, کون فیل ہو جائے گا شاید. تو وہ ایک دن آتا ہے کلاس میں 3 سال پڑھانے کے بعد, اور تیسرے سال کا جو رزلٹ ہے نا فائنل, وہ ایک دتھا لے کے آتا ہے اپنے ساتھ ہاتھ میں, اور ہر ایک کو اس کا رزلٹ کارڈ پکڑاتا جاتا ہے پوری کلاس میں. اور آپ نے بچپن کے دن یادیں تازہ کر دی ہیں تھوڑی سی. ہاں, اور کہتا ہے جی یہ تمہارا فائنل رزلٹ ہے. اب آپ مجھے بتائیں, اچھا اس میں کسی کو A گریڈ ملا ہوا ہے, کسی کو B گریڈ ملا ہوا ہے, کسی کو F ملا ہوا ہے, کسی کو D گریڈ ملا ہوا ہے, کسی کو C گریڈ ملا ہوا ہے, کسی کو A+ ملا ہوا ہے. ٹیل می کہ اس کلاس میں سارے, کیونکہ وہ 3 سال سے جانتا ہے. اگر آپ ٹیچر سے پوچھیں نا, ابھی ریسنٹلی میں ٹیچرس کے جگہ پہ ایک سیشن تھا, تو وہاں پہ میں نے ان سے یہ پوچھا, دے آل ایگریڈ کہ ایک ٹیچر پہچان جاتا ہوتا ہے 1 سال میں. جب بھائی آپ بھی ٹیچر ہیں, 1-8 سال میں ہی ایون, تو 3 سال تو بہت زیادہ ہیں. تو ہر بندہ کہے گا کہ ہاں اس کی ججمنٹ نا بالکل قریب ہوگی ریالٹی کے. تو اگر اس طریقے سے دیکھا جائے نا تو ٹھیک ہونا چاہیے, اس کا رزلٹ قریب ہی ہوگا نا, لیکن اس کلاس میں ایک کوہرام مچ جائے گا, کیوس مچ جائے گا, پیرنٹس آ جائیں گے, اسکول میں مصیبت کھڑی ہو جائے گی. Nobody will accept that. Why? Because they were not all given the same opportunity to attempt to take an exam and show and prove. تو جب آپ اس ایگزام سے بے شک ٹیچر تقریباً کلوز ٹو 100% بھی جانتا ہو نا کیا ریزلٹس ہوں گے, تب بھی اگر وہ اس سے گزار دے گا نا ایک 3 گھنٹے کے ٹیسٹ سے, everyone will feel justified. تو اللہ تعالیٰ نے نا ہم لوگوں کو, انسانوں کو جو لوور گریڈ میں ہوں گے یا اپر گریڈ میں یا پنشمنٹ میں ہوں گے, ان کی جسٹیفیکیشن کے لیے ہمیں اس ٹیسٹ سے گزارا ہے. یہ بھی ایک طریقہ ہے, ون آف دا ویز ہاؤ یو کین انڈرسٹینڈ کہ وائی تھرو ٹیسٹ. اس میں ایک چیز بڑی امپورٹنٹ ہے, ٹیسٹ آتا تب ہے جب آپ کچھ کلیم کرتے ہیں کہ میں یہ چیز اپنے پاس رکھتا ہوں, اس کو دیکھنے کے لیے کہ واقعی ہے یا نہیں ہے, تب ٹیسٹ آتا ہے. اگر ایک بچہ, یہ عمر بھائی والی بات ہے, اور ٹیچر نے بچے کو پیدا نہیں کیا, اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا, اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ یہ جو میں نے مخلوق پیدا کی ہے یہ کیا کرے گی, اور اس کے کیا آگے سے کاؤنٹر آرگومنٹس ہوں گے. اور اللہ تعالیٰ کا علم جو ہے وہ ہمیشہ سے ہے, کامل ہے,
اس کا یہ مطلب قطعی طور پہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کیونکہ جانتا ہے اس وجہ سے ہم پہ آزمائشیں آ رہی ہیں. یہ چیزیں سمجھنا, یہ پھر وہی عقیدے کے کچھ بہت کی پوائنٹس ہیں, ان کو سمجھنے کے لیے پراپر ٹائم چاہیے. لیکن عمر بھائی والی بات کہ جس وقت وہ بچے سارے اپنی ایکٹیویٹیز میں پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں, ٹیچر کو پتہ ہے کہ کون بندہ کتنے پانی میں ہے, لیکن پھر بھی وہ ایک پروسیس سے انہیں گزارے گا تاکہ ان کے اوپر وہ حجت تمام ہو جائے اور پتہ لگ جائے کہ ان میں سے کون سا بچہ کس جگہ پہ سٹینڈ کرتا ہے اور کلیم کون سا بچہ کرتا ہے. کہ کیونکہ بہت سارے بچے ایسے بھی ہوتے ہیں نا, جابی وہ علی بھائی نے کہا نا کہ یاد آگے پرانے زمانے, بہت سارے بچے ایسے بھی ہوتے ہیں ہمیں آتا ہے ہم نے کیا تھا, اچھا سناؤ, اور وہ آگے سے پھر آم اور پھر وہ, تو اس کے اندر یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. اچھا میں اس کے بارے میں ایک چھوٹی سی بات شیئر کروں. بچپن میں نا میں نے بہت جلدی ریئلائز کر لیا تھا کہ ٹیچر جب سوال پوچھتا ہے نا تو جو بچہ ہاتھ کھڑا کرتا ہے ٹیچر اکثر اس سے نہیں پوچھتا, کہتے نہیں تم رہنے دو, ہاں تم بتاؤ. تو میں نے یہ ریئلائز کرتے ہوئے نا جو جواب نہیں بھی آتا میں ہاتھ کھڑا کر دیتا تھا, کیونکہ مجھے پتا تھا کہ جس نے ہاتھ کھڑا کیا ہوگا وہ ایک رسک ہے, ہیوج رسک. بٹ ہم آپ کو پتا شروع سے ہی ایٹیٹیوڈ والے بندے ہیں نا, تو شروع سے یہ کہتا تھا کہ اتنے اوپر سے آؤ کہ ٹیچر کے ہاتھ اس کو نہیں, آپ بتاؤ بیٹا. پھر تو آپ پہ آیا ہوگا جو عاشر بھائی نے کہا, آپ اندر دل میں کوستے ہوں گے یار میں نے تو اس لیے کھڑا کیا تھا, نہ پوچھا انہوں نے پوچھ لیا. اور مجھے بار بار ہنسی اس لیے آ رہی کہ آئی ریمبر دوز ٹائمس کہ میں جب بھی کوئی ٹیچر مجھے پیپر دے رہا ہوتا تھا نا, آئی واز آلویز ایکسپیکٹنگ ویری ہائی کہ ہاں میرے تو مارکس نہ بڑے فٹ آئے. صحیح. کھودا پہاڑ نکلا چوہا وہ بھی مرا ہوا. اچھا میں ایک اور ایک انٹرسٹنگ بات کرتا ہوں, اچھا جب اس کے اندر ایک چیز صرف ایڈ کر دوں, یہ جو بچہ ہے نا جو بھی سوال کر رہا ہے اور ہاتھ کھڑا کر رہا ہے, اگر ایک بچہ ہاتھ کھڑا کر کے اور اگر وہ نہیں آتا اسے اور ٹیچر کہہ دے نا, یہ جو میں کلیم والی بات کرتا, کلیم ہے اس لیے ٹیسٹ ہو رہا ہے, وہ ٹیچر کو کہہ دے نا مجھے نہیں آتا, ٹیچر اس سے نہیں سنے گا. کیوں نہیں سنے گا؟ کیونکہ اسے پتہ نہیں آتا. اس چیز کو اسٹیبلش کرنے کے لیے تو یہ امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ ٹیسٹ آتا ہی کیوں ہے, کیونکہ آپ کلیم کرتے ہیں, اور آپ کلیم نہیں کریں گے تو پھر آپ ہیں کون؟ آپ مسلمان ہیں تو آپ کلیم کر رہے ہیں اور اسی کا ٹیسٹ ہو رہا ہے. اور آپ یہ بھی کلیم کرو کہ آپ اللہ کے بندے ہو, اللہ کے فرمانبردار ہو, آپ کلیم کرو کہ آپ ایک اچھے انسان ہو, آپ کلیم کرو کہ آپ ایک نیک شخص ہو, تو دیکھ لیتے ہیں تمہاری نیکی کیا ہے. آپ مسلمان ہیں تو آپ سبمٹ کر رہے ہیں. اور ایک اور چیز یہ بھی دیکھیں کہ جو لوگ یعنی اللہ تعالیٰ نے نا ہمیں مجبور نہیں کیا ہوا, جو لوگ سمجھتے ہیں نا کہ جی ہمیں اللہ کی تقدیر ہے, اللہ کا علم ہے, تو میں اس وقت مجبور نہیں ہوں کہ میں یہ الفاظ ادا کروں, یہ میں آؤٹ آف مائی فری ول کر رہا ہوں. آپ لوگ یہاں بیٹھے ہیں آؤٹ آف یور فری ول بیٹھے ہیں, آپ مجھے گولی کرا دیتے, آپ کہتے ہیں بھائی نہیں آنا پوڈ کاسٹ پہ, آپ کہتے ہیں میں جا رہا ہوں, میں آج بزی ہوں, میں آج کافی پینے جا رہا ہوں, کچھ بھی کہہ سکتے ہیں. بہت بزی تھا ویسے آج, میں نے بڑے مشکل سے الحمدللہ آپ نے ٹائم نکالا, انہوں نے ٹائم نکالا آفس چھوڑ کے. سو دا پوائنٹ از کہ ہم لوگ, میں فار ایگزامپل کسی کا موبائل فون پڑا ہو اور میرا اللہ معاف کرے نیت بن جائے چوری کرنے کی, تو میں باقاعدہ طور پہ چوری کر رہا ہوں گا. یہ کوئی مجبوراً نہیں ہو رہا کہ اللہ تعالیٰ نے مجبوراً میرا ہاتھ پھینکا اور میں کہا سوری یار آپ کا فون چوری کرنے کا موڈ تو نہیں تھا, البتہ بس یہ دیکھو نا قدر اللہ, یہ ایسی چیزیں ہوتی ہیں. تو ایسے تھوڑی ہوگا, یعنی آپ خود باقاعدہ طور پہ آپ نے کام حرکت کی ہے. تو کئی لوگ کہتے ہیں نہیں دیکھیں نا اللہ تعالیٰ نے مجھ سے گناہ کروانا ہی تھا, کروانا نہیں تھا, آپ نے کرنا تھا, اور یہ اللہ کو پتا تھا پہلے سے, کیونکہ اللہ کا علم کامل ہے. اس میں ایک باریک سا فرق ہے, تو وہ فرق سمجھنا ضروری ہے. ادروائز پر آپ کو لگتا ہے کہ آپ نا فیٹلسٹک ہو جاتے ہیں, which means کہ بیسکلی آپ کو لگتا ہے کہ ایوری سنگل تھنگ آئی ڈو اٹ از جسٹ کوئی میں فورس ہو رہا ہوں, حالانکہ فرام نیچرل ایکسپیرینس آپ کو پتا ہے کہ ہم فورس, یعنی اگر ہو رہے ہوتے تو آپ کو فیل ہوتا ہے کہ میں فورس ہو رہا ہوں. ایکسیپٹ دوز, جیسے ہم نے پہلے بات کر دی, صرف یہ ساتھ ایڈ کر لیں, ایکسیپٹ دوز تقدیر والے ٹیسٹ جو آپ کے اوپر اللہ کی طرف سے آ جاتے ہیں, جس کے آپ اگینسٹ کچھ نہیں کر سکتے, جیسے ڈیتھ ہے. دیکھیں جس طرح یہ اس کو نا اسٹیون کوی ان کو کہتا ہے یعنی سرکل آف انفلوئنس, اینڈ جو چیزیں آپ کے سرکل آف انفلوئنس سے باہر ہے. اچھا کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو آپ کے نا اختیار سے باہر ہوتی ہیں, مثلاً موسم کیسا ہوگا, بھائی یہ موسم آپ تو نہیں سورج کنٹرول کر رہے, بڑا کام خراب ہو گیا ہو, ہاں ہو گیا ہوگا بارش کی وجہ سے. اچھا اسی طرح سے آپ سرکل آف کنٹرول سے باہر ہے, سرکل آف کنسرن کا. اچھا میں ایک اور مزے کی بات بتاؤں آپ کو کہ کل میں کافی شاپ میں بیٹھا ہوا تھا ایک, تو وہاں پہ نا ایک بھائی جان تھے, وہ بڑی انہوں نے کمال بات کی, میرے سے نہیں کی, آپس میں وہ بات کر رہے, بٹ آئی کوڈنٹ ہیلپ بٹ اوور ہیئر دیم. سو میری نا بیک ان کی طرف تھی, اینڈ آئی جسٹ ہرڈ دیم, اینڈ اٹ واز سم تھنگ سو بیوٹیفل. ان بھائی نے کہا کہ یہ جو ہے نا زندگی میں, انہوں نے پوچھا کہ اچھا تو آپ کا کام شام کیسا چل رہا ہے. ایک بھائی نے پوچھا, میں نے تو دیکھا بھی نہیں کون لوگ تھے, لیکن ایک بھائی نے دوسرے پوچھا کام شام کیسا چل رہا ہے. انہوں نے کہا آپ کو تو پتہ ہی ہے میرا نا یہ گاڑیوں کا اور بائکس کا کام ہے,
تو ان کی ریپیئر مینٹیننس کی کوئی اپیرنٹلی ہی ہیڈ ورک شاپ اور شو روم سم تھنگ لائک دیٹ. تو انہوں نے کہا کہ بس جی دیکھیں نا آج کل یہ کیونکہ میں ایکچولی لاہور میں تھا, تو انہوں نے کہا کہ جی وہ دھند بھی زیادہ ہوئی ہوئی ہے اور جو ہے نا سردی کا موسم بھی کافی آ گیا ہے, تو بزنس تھوڑا ڈاؤن ہے. ٹھیک ہے, تو انہوں نے کہا جو جس بھائی نے کہا نا کہ یہ آپ کا بزنس تو آج کل ڈاؤن ہوگا, انہوں نے کہا ہاں ڈاؤن تو تھوڑا سا ہے لیکن اتنا بھی ڈاؤن نہیں ہے, کام چل رہا ہے. اور پھر انہوں نے جو بات کی نا وہ اصل ہائی لائٹڈ پارٹ, وہ کہتے ہیں جب انسان کی نیت اچھی ہو نا تو یہ چیزیں نا معنی نہیں رکھتی, وہ پھر اللہ تعالیٰ خود انسان کو جو ہے نا دے دیتا ہے. تو کہتے ہیں کہ چاہے آپ کی فصل ہے, چاہے آپ کا بزنس ہے, چاہے آپ کا کاروبار ہے, آپ کی نیت صاف ہو, یہ چھوٹی موٹی چیزیں آپ کو بادر نہیں کرتی. ورنہ کچھ لوگ ہوتے ہیں نا وہ ان چیزوں کو اپنے دل پہ لے لیتے ہیں. یعنی فار ایگزامپل کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں لو جی ڈالر اوپر چلا گیا, پیٹرول مہنگا ہو گیا, ڈیزل مہنگا ہو گیا, لو جی گئے لٹ گئے برباد ہو گئے, یار حالات ہی ایسے ہیں یار چھوڑو یار. لیکن کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں چلو ہوا سب پہ ہوا ہے نا, کوئی بات نہیں یار, اس میں بھی کام ہی کرنا ہے, تو وہ اپنے آپ کو اس کے تھرو لے جاتے ہیں. لیکن کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ ان چیزوں کو لے کے اتنا سر پہ حاوی کر لیتے ہیں, یعنی وہ چیزیں جو آپ کے کنٹرول سے باہر تھیں ان کے بارے میں ان کو اتنا سر پہ حاوی کر لیتے ہیں کہ وہ ایک مینٹل پیرالسس کا شکار ہو جاتے ہیں, دے آر انیبل ٹو موو فارورڈ. سو یہ جو بھائی جان تھے نا ان کا بڑا پازیٹیو ایٹیٹیوڈ تھا, وہ کہتے ہیں یہ تو چیزیں چلتی ہیں, دھند بھی آئے گی, سردی بھی ہوگی, میرے اوپر خاص کیا میری شو روم پہ صرف سردی آئی ہوئی ہے, کیا میرے شو روم پہ صرف جو نا دھند آئی ہوئی ہے, باقی جگہوں پہ نہیں, ہر کسی کا نقصان ہے, تو میں اس کے دوران بھی نکل جاؤں گا یار, ریلیٹیو ٹو ایوری بڈی ایلس آئی ایم اسٹل میکنگ منی, سو واٹس دا پرابلم. تو آئی تھنک یہ جو مائنڈ سیٹ ہے نا, یہ اگر آپ کا ہو نا کہ آپ کو کہ یار ٹرائلز, ٹریبولیشنز, ڈیفیکلٹیز یہ ہر بندے کی لائف میں آتی ہیں, لیکن آپ مسکراؤ اور کہو الحمدللہ اللہ کل حال, ہر حال میں اللہ کا شکر ہے, اللہ کا کرم ہے, اللہ تعالیٰ عطا فرما رہا ہے. کوئی ایسی بات کیونکہ ہم بھوکے ننگے مر رہے ہیں, ہم لوگ انشاءاللہ اس کے تھرو بھی نکل جائیں گے. اگر اللہ تعالیٰ نے کوئی چیز ڈیفیکلٹ آئی ہے, اللہ نے ہی باہر نکالنا ہے. اس کو ضیاء بھائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا خوبصورت الفاظ میں بیان کیا, جو صحیح حدیث ہے, عجب لامر المؤمن, کہ ایک مومن کی جو کیفیت ہے نا, جو معاملہ ہے وہ عجیب ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم said that, عجب, مومن کا جو معاملہ ہے نا, امر مومن کا, وہ عجیب ہے. اور آگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اسٹیٹمنٹ ایڈ کیا آگے مزید بات بتانے سے پہلے, کیوں فرمایا کہ اور یہ صرف مومن کو حاصل ہے. یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے, یہ صرف مومن کو حاصل ہے, جو آگے بات آنے والی ہے, کہ ایوری تھنگ بیکمس خیر فار ہم. جب اس پہ کوئی خوشی آتی ہے, کوئی بہت اللہ کا انعام آتا ہے, تو وہ اللہ کا شکر گزار ہوتا ہے, خوشی اس کے لیے خیر. جب اس پہ کوئی کلیمٹی آتی ہے, کلیمٹی بفالز ہم, کوئی مصیبت ٹرائل آ گیا ہے, تو وہ اس قابل ہوتا ہے مومن کہ وہ صبر کر پاتا ہے. اس کا کنیکشن, جیسے آپ عقیدے کی بات کر رہے ہیں, اس کا اللہ سے ایسا انڈرسٹینڈنگ اور اس کا عقیدہ اتنا کلیئر ہوتا ہے, توکل علی اللہ کا کانسیپٹ اس کا اتنا کلیئر ہوتا ہے کہ وہ اللہ سے اتنا کلوزلی جڑا ہوا ہوتا ہے کہ وہ صبر کر پاتا ہے اس پہ آرام سے, اور وہ اس کے لیے خیر بن جاتی ہے. یہ صرف مومن کو حاصل ہے. اس میں نا عمر بھی ایک بڑی خوبصورت چیز, سورۃ العصر از ویری کلوز ٹو مائی ہارٹ. اس کے اوپر میں بھی آتا ہوں کیوں ہے, اور اس کے اندر نا اگر یہ سمجھ آ گئی نا آپ کو, تو آپ کم از کم یہ سارے معاملات کو سمجھ جائیں گے. یہ دیکھنا ضروری ہے کہ کامیابی کا معیار کیا ہے. اگر یہ آپ کو سمجھ آ جاتا ہے تو یہ ٹیسٹ ٹرائل سب کچھ بیڑا پار ہے. کیوں بیڑا پار ہے؟ کیونکہ یہ میں سورۃ العصر کی طرف آتا ہوں. اس کے اندر نا ایک ایگزامپل دے کے سمجھاتا ہوں. I heard it from one of the religious scholars. Beautiful explanation. اگر ایک بندہ ڈوب رہا تو اور سو رہا اور ڈوب رہا, تو سب سے پہلے کیا کرنا ہے اسے مرنے سے بچنے کے لیے؟ اٹھنا ہے. He has to wake up. ہاتھ پاؤں نہیں مارے گا کیونکہ ابھی تو سو رہا ہے. اگر مثال کے طور پہ ڈوب رہا ہے اور سو رہا ہے تو سب سے پہلے اٹھنا. اٹھے گا, آگے پیچھے دیکھے گا, اس کے بعد اب اسٹرگل کرنی ہے. اسٹرگل کر کے پانی کے اوپر آئے گا. پانی کے اوپر آیا, ایک دو سانس لیے, اور نیچے سے اسے پتہ لگتا ہے میرا پاؤں کسی نے کھینچا ہے. نیچے دیکھتا ہے تو اس کا پاؤں ایک چین سے بندھا ہوتا ہے, اور چین اس کے کسی کزن کے ہاتھ میں ہوتی ہے مثال کے طور پہ, جو سو رہا ہے اور ڈوب رہا ہے. اس کو بھی جگائے گا. اب وہ اسے جائے گا, جگائے گا, اور اسے لے کے اوپر آئے گا, اور اس کو پتہ لگتا ہے کہ یار میرا پاؤں نیچے کسی اور نے پکڑا ہوا ہے, اینڈ دا سیریز کنٹینیو. تو اللہ تعالیٰ یہ ایگزیکٹ انالوجی ہے. اگر یہ آپ کو سمجھ آتی ہے تو تب تک یہ کب تک کرنا ہے؟ جب تک وہ آخری بندہ جس کے ہاتھ میں آخری سیکنڈ لاسٹ بندے کا پاؤں کی چین نہیں ہے, تب تک اوپر جانا. تو سورۃ العصر میں اللہ تعالیٰ سمپلی ٹائم کی قسم کھاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ والعصر ان الانسان لفی خسر, تمام انسان خسارے میں, تمام all of us are in loss. جب یہ ہو گیا, اب اس کے بعد ڈوب رہے ہیں, فار ایگزامپل سب ڈوب رہے ہیں. میں اس لیے اتنی خوبصورت انالوجی ہے
الا الذین آمنوا، سب سے پہلے ایمان لائے، آنکھیں کھولی. سوائے اس کے جو اب اس کے ساتھ جو بندہ بیدار ہوتا ہے نا وہ بدقسمت نہیں ہو سکتا، کیونکہ اگر وہ واقعی اس کی آنکھ کھلی ہوئی ہے نا تو وہ بدقسمت نہیں ہے، اس کے ہاتھ میں ابھی ہے بہت کچھ. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اب اسٹرگل کرے گا، اوپر آئے گا. تواسی بالحق، اور پھر دوسروں کو بھی بتانا ہے، نصیحت کرتے رہنا ہے. کب تک؟ تواسی بالصبر کے ساتھ. اور اس کے ساتھ اس میں شکر کی بات نہیں آئی، صبر کی بات آئی ہے. اور سبحان اللہ، آئی ڈونٹ نو، میں نے کہیں سنا ہوگا اللہ کی طرف سے یا میرے دل میں یہ خیال آ گیا ہوگا کہ مومن کا جو معاملہ ہوتا ہے نا وہ صرف صبر پہ ہی ہوتا ہے. اور صبر کا پینیکل یہ کہ وہ زبان سے پھر اللہ کا شکر ادا کرتا، وہ صرف صبر ہی ہے. کل ہی میں نے تفسیر میں پڑھا ہے کہ انہوں نے کہا کہ جو صابر ہوتا ہے وہی شاکر ہو سکتا ہے، اللہ اکبر، اور جو شاکر ہوتا ہے وہی صابر ہو سکتا ہے. اللہ اکبر. یہ لازم ملزوم ہے. اور یہ علی بھائی بیسس جو ہے نا، نیچے والی چیز، نیچلا لیول صبر ہے. صبر کر کر کے ایک ٹائم آتا ہے وہ کہتا ہے الحمدللہ. اور الحمدللہ کا مطلب اللہ کا شکر نہیں ہے، آپ اللہ کی تعریف بیان کر رہے ہیں، شکر کر رہے ہیں. آپ کسی کا شکر ادا کرتے ہیں، آپ کو کوئی چیز پاس کرتا ہے، آپ اس کی تعریف نہیں کریں گے، آپ تھینک یو کریں گے. اور اگر آپ اس لیول پہ پہنچ جائیں گے کہ تعریف کے پینیکل ہے تو آپ اس شکر کا پینیکل ہے تو آپ تعریف کریں گے. تو سبحان اللہ، الحمدللہ اللہ کی تعریف، اللہ کی حمد بیان کر رہے ہیں آپ. اور یہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ اسٹیٹ جو ہے نا یہ تبھی آتی ہے جب انسان اپنی آنکھیں اتنی کھول چکا ہو کہ اس کو اپنے ٹرائلز اور ٹریبولیشنز میں بھی نا اللہ کی گریٹنس سمجھ میں آ رہی ہو. کہ اور دیکھیں ہماری لائف میں اکثر آپ لوگ سب کی لائف میں کوئی نہ کوئی ایسا واقعہ ضرور ہوا ہوگا، بلکہ ملٹیپل بھی ہوئے ہوں گے، جنہوں نے آپ کو نا کنڈیشن کیا ہوگا، آپ کو ایک بہتر انسان بنایا ہوگا، آپ کے اندر وہ کوالٹیز پیدا کی ہوں گی جو پہلے نہیں تھیں. سو ون آف دا گریٹسٹ بلیسنگز آف اینی ٹرائل اور ٹریبولیشن از دیٹ اٹ میکس یو اسٹرانگر دین واٹ یو ور بفور. واٹ ایور ڈزنٹ کل یو only makes you stronger. So آپ اس ٹرائل اور ٹریبولیشن سے نکل کے نا اللہ کے شکر گزار ہوتے ہو کہ اللہ ایکچولی آئی ایم تھینکفل اینڈ گریٹفل فار دا فیکٹ کہ آئی ہیڈ ٹو گو تھرو دس. اور میں کئی اپنی ٹاکس میں نے ذکر کیا 2 واقعات کا اپنی لائف کے. ایک تو وہ جب میرا پاؤں ٹوٹ گیا تھا، اور اس پاؤں ٹوٹنے سے مجھے کتنا احساس ہوا کہ اللہ تعالیٰ کتنا رحمان و رحیم ہے کہ اٹ گیو می 2 months آف پیور بیڈ ریسٹ where I was able to study and learn in a way that I never get a chance to do so. Secondly, جو میرا لائف لانگ ایک پرابلم رہا اسٹیمرنگ کا، وہ تقریباً 10 سال مسئلہ رہا میرے ساتھ. اور وہ مجھے اس سے نکلنے کے بعد احساس ہوا، کیونکہ while I was in that problem، ظاہری بات ہے دین سے کنیکٹڈ بھی نہیں تھا، اس طرح پتہ بھی نہیں تھا، تو while I was in that problem مجھے نہیں سمجھ میں آ رہی تھی اس کی کیا حکمت ہو سکتی ہے. کیونکہ یو ڈاؤٹ، کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے انسان کے دل میں ڈاؤٹ پڑ جاتا ہے، شبہات آ جاتے ہیں اللہ تعالیٰ کے بارے میں کہ میرے ساتھ کیوں ایسا ہو رہا ہے وغیرہ وغیرہ. لیکن ایونچولی وین آئی گاٹ آؤٹ آف اٹ آئی ریئلائز کہ دیٹ ایکسپیرینس آف اباؤٹ 10 years ہیز میڈ می دا کائنڈ آف پرسن آئی ایم. وہ آپ کے اندر ایک لیول آف ریزیلینس لے کے آتا ہے، آپ کو ایک لیول آف پیشنس دیتا ہے، آپ کو کچھ ایسی چیزیں سکھاتا ہے جو کسی کتاب میں کسی اور بندے سے بات کر کے آپ کو پتہ نہ چلتی. سم لیسنز آر ویری ویری ڈیفیکلٹ ٹو انڈرسٹینڈ، اور وہ پرسنل ایکسپیرینس سے ہی آتے ہیں، وہ کسی کتاب سے نہیں آپ پڑھ سکتے. خود سوچیں ذرا، میں چاہوں گا ہمارے جتنے بھی ویورز ہیں نا وہ بھی سوچیں کہ کون سے آپ کی لائف میں کوئی ایسی چیزیں گزری ہیں جو آپ نے کسی کتاب سے نہیں سیکھی، آپ نے کسی شخص سے نہیں سیکھی، آپ نے خود اپنے ایکسپیرینس سے، تجربے سے سیکھی ہیں. کئی لوگ ابھی سوچ رہے ہوں گے ہاں مجھے فلاں بندے نے بیک اسٹیپ کیا تھا نا، آج مجھے پتہ لگ گیا یار اتنا بھی لوگوں کو ٹرسٹ نہیں کرنا چاہیے، فلاں بندے نے میرا دل توڑا تھا، مجھے پتہ لگ گیا کہ کس طرح کے لوگ ہوتے ہیں. تو ون گیٹس ٹو انڈرسٹینڈ دیز تھنگز آفٹر اے لانگ اسٹرگل. اور اسی لیے ہمارے بڑے بزرگ جو ہے نا وہ کہتے تھے کہ جی ہم نے بال دھوپ میں سفید نہیں کیے، ہمارا ایک ایکسپیرینس ہے بیٹا، تجربے کی بنا پہ بات کر رہے ہیں. اور آپ کو بھی یاد ہوگا، آپ ساروں کو آئی کین ایشور یو کہ آپ کے پیرنٹس نے آپ سے کہا ہوگا، آپ کے ابو نے کہا ہوگا بیٹا جب تم باپ بنو گے نا تب پوچھوں گا، یا خواتین کو کہ جب بیٹا تم ماں بنو گے نا تب پوچھوں گی، ابھی تو تمہیں کوئی لحاظ نہیں ہمارا، لیکن جب تمہارے بچے ہوں گے نا تب پوچھوں گا کہ یہ باپ بننا کیسا ہوتا ہے یا ماں بننا کیسا ہوتا ہے. اصل میں نا انسان کی نیچر یہ ہے بھائی، انسان نا ہیڈ لیس ہوتا ہے، ایسے ہی ہے، تھوڑا سا بڑا ہوتا ہے نا، ہیڈ لیس ہوتا ہے. وہ جو ورڈ ہے نا شتر بے مہار، ہاں وہ واقعی شتر بے مہار ہوتا ہے. اور جو وہ لائف کے فیزز سے گزرتا رہتا ہے نا، وہی اپس اینڈ ڈاؤنز آتے ہیں، اس کو مہار حاصل تھوڑا سا نا وہ تھوڑا سا ویکنیس سے بھی گزرتا ہے، تھوڑی سی انکمفرٹیبل سچویشن سے گزرتا ہے. تو وہی بات ہے کہ وہ پکا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، وہ چیزیں سیکھتا ہے. فیزز آف لائف
by Allah subhanahu صحیح بات ہے گائز. یہاں پہ ہم انشاءاللہ اپنی پوڈ کاسٹ کو کنکلوڈ کریں گے ود ورڈ آف تھینکس ٹو یو گائز کہ جزاک اللہ خیر. آج کی ماشاءاللہ ڈسکشن بڑی فروٹفل رہی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہاں پہ آنا قبول فرمائے. اینڈ آئی ہوپ فار دی آڈینس ایز ویل کہ آپ لوگوں کو فائدہ ہوا ہوگا آج کی اس ڈسکشن سے. آج کا ٹاپک ہم نے چوز اس لیے کیا کیونکہ ہم لوگ ایک نئے سال کی طرف جا رہے ہیں. اینڈ نیا سال اپنے ساتھ جہاں پہ بہت ساری پازیٹیو چیزیں بھی لے کے آتا ہے. ٹرائلز ٹریبولیشنز اس کا پارٹ اینڈ پارسل ہے. پریشان نہیں ہونا, ٹینشن نہیں لینی. نو دیٹ اللہ از آلویز ود یو. اللہ نے کبھی آپ کو نہیں چھوڑا. اگر لائف میں کبھی آپ ایک ڈاؤن ورڈ مومنٹ فیل کریں تو یہ جان لیں کہ شاید ہم اللہ سے دور ہو گئے ہوں. اللہ دور کسی سے نہیں ہوتا. اللہ تو ادھر ہی ہے جہاں اللہ ہے. اللہ تعالیٰ تو ادھر ہی ہے جہاں اللہ ہے. ہم دور ہو جاتے ہیں. تو انشاءاللہ اپنا ایک نیو ایئر ریزولوشن بنائیں کہ انشاءاللہ میں نے اس سال میں اپنے رب سے قریب ہونا ہے. میرا جو بھی ریلیشن شپ میرے رب کے ساتھ ہے انشاءاللہ تعالیٰ اس ریلیشن شپ میں اس سال میں اضافہ ہی ہوگا, کمی نہیں ہوگی انشاءاللہ. تو ود دیٹ آئی تھینک آل آف یو اینڈ ڈونٹ فرگیٹ ہمارا جو وائی سی کا جو ایئرلی پلانر ہے وہ بھی اس وقت مارکیٹ میں آ چکا ہے. لاسٹ ٹائم ہم نے اس کی پروموشن بھی کی تھی. پلیز ڈونٹ فرگیٹ ٹو چیک اٹ آؤٹ. اس کا لنک ہم ڈسکرپشن میں ڈال دیتے ہیں. انشاءاللہ آپ لوگوں سے اگلے ہفتے ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھیں. جزاکم اللہ خیرا. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.